بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 16 کی تمارین پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ لیسن نمبر 16 کی تمارین، اور یہ پیج نمبر ہمارا کون سا ہے؟ 110 ہے نا؟ تو دیکھتے ہیں ہم تمرین نمبر 8 دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ کہنا ہے کہ تأمل ما یلی، نیچے جو باتیں ہیں ان پر غور کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک چیز پڑھی ہے سب سے پہلے، ممنوع من الصرف ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ ممنوع من الصرف کیا چیز ہوتی ہے، یہ ممنوع من الصرف سے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کسی لفظ کے بارے میں، مثلا میں یہ کہوں کہ لفظ عمر ممنوع من الصرف ہے، میں اگر یہ کہوں کہ لفظ احمد ممنوع من الصرف ہے، میں اگر یہ کہوں کہ لفظ عثمان یہ ممنوع من الصرف ہے، اگر میں یہ کہوں کہ لفظ عائشہ اور فاطمہ اور زینب یہ ممنوع من الصرف ہے نا؟ تو ممنوع من الصرف جب ہم کہیں گے تو کیا بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ بتائیے، تو آگے بڑھتے ہم۔ اس میں ہم نے قاعدہ کلیہ سے بتایا تھا، جی بالکل، ٹھنڈا یعنی کوکا کولا، ٹھنڈا مطلب کوکا کولا۔ تو ممنوع من الصرف کا مطلب کیا ہونا چاہیے پھر؟ تو اس میں نو مجرور، جی اس میں نو منصوب، نو کسرہ نو تنوین، نو کسرہ اور نو، تنوین۔ تو وہ الفاظ جو کہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ان پر تنوین کبھی نہیں آتی ہے اور کسرہ کبھی نہیں آتا، زیر کبھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ مجرور کبھی نہیں ہوتا، ہاں، کبھی جو ہے نا کسرہ نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی اور تنوین نہیں آئے گی۔ مجرور ہو سکتا ہے لیکن وہ، ہاں لیکن مجرور ہوگا وہ، لیکن مجرور کی حالت میں بھی جو ہے نا فتحہ آئے گا۔ اوکے اوکے، حالت تو مجرور کی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن مجرور کی حالت میں جو ہے بھی جو ہے وہ جو ہے نا فتحہ قبول کرتا ہے، وہ کسرہ یعنی زیر نہیں قبول کرتا ہے۔ اور مرفوع ہوگا تو پیش آئے گا یعنی ضمہ آئے گا۔ تو وہ الفاظ جو کہ ممنوع من الصرف ہیں وہ مرفوع کی حالت میں ہوں گے تو وہ ضمہ قبول کریں گے، اور منصوب اور مجرور دونوں حالتوں میں جو ہے نا وہ فتح ہی قبول کرتے ہیں، کسرہ قبول نہیں کرتے، زیر قبول نہیں کرتے، صرف زبر قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ تنوین نہیں آتی ہے کبھی بھی۔ تو اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی آپ کو، کہ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ ممنوع من الصرف ہے؟ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، ممنوع من الصرف والا گروپ ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا ایک مرتبہ، تو ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا تھوڑا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ ممنوع من الصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہے ان کا گروپ جو ہے نا، ان کے ممبرس لمیٹڈ ہے نا، ایک گروپ کا نام ہے، یہ سمجھے آپ۔ ممنوع من الصرف کیا ہے؟ ایک گروپ کا نام ہے، لفظوں کے ایک گروپ کا نام ہے جن پر تنوین و کسرہ کبھی نہیں آتی ہے، یعنی ان پر زیر نہیں آتا ہے اور ان پر تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرفوع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا صرف، لیکن وداؤٹ تنوین۔ ان نہیں آئے گا، او آئے گا۔ عمرن نہیں آ سکتا، عمرو آئے گا۔ احمدن نہیں آئے گا، احمدو آئے گا۔ عثمانن نہیں آئے گا، عثمانو آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسودن نہیں آئے گا، اسودو آئے گا۔ زینبن نہیں آئے گا، زینبو آئے گا۔ فاطمتن نہیں آئے گا، فاطمتو ہی آئے گا۔ تو اس کا مطلب تنوین نہیں، صرف حالت مرفوع میں ہے تو تنوین تو کبھی بھی نہیں آنا ہے، نہ مرفوع کی حالت میں، نہ منصوب کی حالت میں، نہ مجرور کی حالت میں۔ مرفوع کی حالت میں صرف ایک ضمہ لگائیں گے، او او او، اور منصوب اور مجرور کی حالت میں، منصوب کی حالت میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں خالدن، لیکن یہ جو ہے نا خالدن نہیں ہوگا، جیسے عمر ہو تو عمرہ ہوگا، اسودو ہے تو اسودہ ہوگا۔ تو منصوب ہے تو دونوں منصوب اور مجرور دونوں حالت میں جو ہے نا صرف فتحہ آئے گا، زبر آئے گا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب دو چیزیں ایلیمنیٹ ہوتی ہے، ایک زیر ایلیمنیٹ ہوتا ہے، زیر نہیں آتا، اور تنوین نہیں آتی ممنوع من الصرف الفاظ پر۔ تو یاد یہ رکھنا ہے کہ لفظوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو جن پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور جن پر کبھی بھی زیر نہیں آتا ہے۔ اگر زیر کی حالت میں بھی ہو یعنی مجرور کی حالت میں ہو تب بھی جو ہے نا زبر ہی لگاتے ہیں اس کو، مجرور کی حالت میں ہو تب بھی اس پر ہم زبر ہی لگاتے ہیں، فتح ہی لگاتے ہیں، فتح زبر ہی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسرہ اور زیر ہی کی بات ہے، یہ معلوم ہے آپ کو۔ تو اب یہ پہچاننا چاہیے کہ بھی وہ گروپ کون سا ہے، گروپ کے ممبر کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں آپ نے؟ ہم کہیں گے کہ گروپ، تو اب اس گروپ کے اندر کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، تو گروپ کا نام آپ نے یاد کیا، لیکن گروپ کا جو ممبر ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں آپ نے؟ جیسے کہ واٹس ایپ کے اندر گروپ بناتے تو گروپ کے اندر ممبر ہوتے ہیں، تو گروپ کا آپ نے جو بھی نام رکھا ہو ایکس وائی زیڈ، گروپ کے ممبر کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ممنوع من الصرف کا جو گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے یا گرامر والوں نے بنایا ہوا ہے تو ان کے ممبر کو یاد رکھیے گا، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس گروپ کا ایک ممبر یہ ہے کہ عورتوں کے سارے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں،
عورتوں کے سارے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. یاد رہے گا اتنا؟ تھوڑی تھوڑی باتیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. زیادہ ڈھیر سارا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نیا موبائل خریدتے ہیں تو پہلے دوسرے دن میں سارے فیچر نہیں معلوم ہو جاتے ہم کو، ہے نا. وقت لگتا ہے. آئی فون 11 پرو میکس اور 12 وغیرہ خریدتے ہیں تو کتنا لگتا ہے ہم کو ٹائم، مہینے 2 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو سمجھنے میں. کبھی کبھی 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے صحیح بات. کہ ڈیلیٹ کر رہے تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ ڈیلیٹڈ فولڈر میں جا کے جمع ہو رہا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے وہ. ریسائکل بھی. حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہم ڈیلیٹ کر رہے تو ڈیلیٹ نہیں ہوتا، وہ جا کے ڈیلیٹ ایک فولڈر ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے سیدھا وہ، جب تک کہ آخری مرتبہ اس کو کلیئر نہ کریں آپ. تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے فیچرز اس کے جو ہے نا بعد میں معلوم ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر زبان کا معاملہ ہے. جب ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو پہلے دن پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اس سے دوستی لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ سے دوستی لگا لے گی پھر، ہے کہ نہیں. جب آپ اس سے قریب ہوں گے تو پھر یہ بھی ہم سے قریب. یہ بھی آپ سے قریب ہو جائے گی. تو ہم اس سے قریب ہوں گے تو یہ ہم سے قریب ہوگی، ہے نا. تو گروپ کے ممبر کو یاد رکھنا ہے کہ پہلا ممبر کیا ہے اس میں، ممنوع من الصرف کا جو گروپ ہے پہلا ممبر، اس کے اندر کیا ہے، عورتوں کے سارے الفاظ نام، عورتوں کے سارے نام، وہ الفاظ جو کہ عورتوں کے ناموں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. زینب ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، سعاد ہے، کوئی بھی نام ہو XYZ. اگر وہ عورت کا نام ہے تو وہ ممنوع من الصرف. عورت کا نام ہے تو ممنوع من الصرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب اور فاطمہ اور عائشہ اور سعاد یہ سارے عورتوں کے نام ہیں تو یہ سارے ممنوع من الصرف ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ الفاظ مرفوع کی حالت میں استعمال ہوں گے یا منصوب کی حالت میں استعمال ہوں گے یا مجرور کی حالت میں استعمال ہوں گے، کہیں پر بھی تنوین نہیں آئے گی اس میں. پہلی بات، زینبن، زینبن، زینبن نہیں کہہ سکتے. عائشتن، عائشتن، عائشتن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کہیں گے پھر؟ تو مرفوع ہے تو عائشتو، مرفوع ہے تو کیا کہیں گے؟ عائشتو، فاطمتو، زینبو. کلیئر ہے؟ منصوب ہے اور مجرور ہے، دونوں حالت کے اندر جو کیا کہیں گے ہم؟ عائشتا، فاطمتا، زینبا، سعادہ، ہے نا. مجرور نہیں، کسرہ نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آنا اس پر اور تنوین بھی نہیں آنے. تو زینبن، زینبن، فاطمتن، فاطمتن، ہے نا. عائشتن، عائشتن نہیں آئے گا کبھی بھی. تو مرفوع ہے تو او اور منصوب اور مجرور ہے تو زینبو، زینبا، زینبا. مرفوع کی حالت میں زینبو، زینبو، زینبا، زینب، مرفوع کی حالت میں زینبو زینب، اور منصوب کی حالت میں زینبا زینب، اور مجرور کی حالت میں بھی زینبا. زینبی نہیں، تنوین کسرہ نہیں آئے گا. کلیئر ہے؟ اسی طرح سارے کوئی بھی نام لے لیں عورت کے، بس خلاص یہ رول آپ کو فٹ ہو جائے گا. زینب، عائشہ، فاطمہ، 2-4 نام یاد رکھیے. تو یہ ایک لفظ یاد رکھنا ہے کہ عورتوں کے سارے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا مردوں کے وہ نام بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. ممنوع مردوں کے نام، عورتوں کے تو سارے نام، مردوں کے وہ نام جن کے اخیر میں گولتا آتی ہے وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جیسے اسامہ تو حمزہ، تو اسامہ اور حمزہ کے اخیر میں گولتا ہے تو اب حالت مرفوع رفع کی حالت مرفوع کہیں گے تو اسامہ تو حمزہ تو، اور منصوب اور مجرور ہے تو اسامتا حمزتا، ہے نا. تو اسامہ تو، اسامتا، اسامتا، مرفوع منصوب مجرور. حمزہ تو، حمزتا، حمزتا. نو حمزتن، نو حمزتن، نو حمزتن. نو تنوین، نو تنوین، نو کسرہ، نو تنوین. کلیئر ہے یہ بات؟ تو اس گروپ کے 2 ممبر آپ نے سمجھ لیے. کون کون سے 2 ممبر آپ نے سمجھے ابھی؟ پہلے تمام خواتین کے نام، لیڈیز کے سارے نام، دنیا میں جتنے نام ہیں عورتوں کے سارے ممنوع من الصرف. مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ ممنوع من الصرف. اوکے. اس کے بعد اور یہ یاد رکھیے گا، افعالوں کے وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں، افعالوں کے وزن پر، افعالوں کے اندر جتنے نام آتے الفاظ آتے ہیں افعالوں کے وزن پر، افعالوں کے وزن یعنی اسم التفضیل، یعنی اسم التفضیل کے وزن پر پیٹرن پر جتنے الفاظ آتے ہیں وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. اسم التفضیل کے پیٹرن پر جتنے بھی نام آتے جیسے احمدو، اسودو، ابیضو، ازرقو، ہے نا، اصفرو، اسمرو، اکبرو، اصغرو، آن ورڈس، ہے نا. تو اسم التفضیل کا جو پیٹرن ہے، اسم التفضیل کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں سارے ممنوع من الصرف. نو تنوین، نو کسرہ. یا تو مرفوع ہے تو اسودو، منصوب اور مجرور ہے تو اسودا، اسودا، اسودو، اسودا، اسودا. ابیضو، ابیضا، ابیضا. احمرو، احمرا، احمرا. احمقو، احمقا، احمقا. لفظ کوئی بھی آئے اسم التفضیل کا پیٹرن ہے. اکبرو، اکبرا، اکبرا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ تو 3 ممبر آپ نے سمجھ لیے. کلیئر ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ الفاظ جو کہ جن کے آخر میں الف اور نون ہوتا ہے، جیسے نہیں
وہ نہیں. یہ جو اسم مبالغے کے جو الفاظ ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ بھی ظمآن و غضبان و عطشان, پڑھے کہ نہیں الفاظ, نعسان, ہم نے پڑھا کہ نعسان جس کو اونگ آتی ہے نعسان, پڑھے کہ نہیں آپ نے, غضبان عطشان جوعان پڑھا ہے. عثمان نام ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان. اچھا عثمان بھی ہے. ہاں تو اس پیٹرن پہ جتنا ہے کلیئر ہے. تو یہ اس پیٹرن پہ یاد رکھیے گا, اس پیٹرن پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ممنوع من الصرف یاد رہے گا. اسم مبالغہ کا وزن ہے یہ کیا ہے, اسم المبالغہ. جیسے ہم کہہ رہے تھے اسم التفضیل کے پیٹرن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں, الف اور نون جن کے آخر میں جو زائد, الف النون زائد کہتے ہیں اس کو ہم. الف اور نون جو آخر میں آ رہا ہے وہ کیا ہے, زائدہ ہو رہا ہے, وہ الف نون زائد ہے, وہ ہے نا, ایکسٹرا ہے وہ اصل میں. ٹھیک ہے. غضب جو ہے نا اوریجنل لفظ کیا ہے, غضب ہے نا, لیکن الف نون ایکسٹرا ہے اس کے اندر, مبالغہ کا ہے وہ. الف نون زائدتان کہتے ہیں, الف نون ایکسٹرا ہے وہ. بس اتنا یاد رکھنے کا ہے کہ جوعان, عطشان, غضبان, عثمان کے نام پر جتنے الفاظ آتے ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں, ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. یہ ایکسٹرا لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے, جی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسٹرا لگا دیتے ہیں؟ نہیں وہ اوریجنلی ویسے ہی ہے, وہ لفظ ویسے ہی ہے نا, ان کا پیٹرن ہم نہیں لگاتے اس کو. وہ لفظ جو ہے نا اسے ایسے استعمال ہوتا ہے عربک میں. بہت غصے میں ہو تو کہیں گے غضبان, بہت بھوکا تو کہیں گے جوعان. وہ پیٹرن ویسے ہی ہے مبالغہ, یعنی بہت. ہاں وہ لفظ کو ویسے ہی یاد رکھیے گا بس. اس کو جو ہے نا بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اس پیٹرن والے سارے الفاظ جو ہے نا ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا عمر, لفظ عمر فعلو کے وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. عمر زحل فعلو کے وزن پر ہے نا. تو عمرن نہیں کہہ سکتے. مرفوع ہے تو عمرو, منصوب اور مجرور ہے تو عمرہ. حضرت عمر کا نام یاد رکھیے, حضرت عثمان کا نام یاد رکھیے. گروپ کو پہچاننے, ممبر کو پہچاننے کے لیے دو الگ الگ نام یاد رکھیے. دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ہاں جی جناب, کیسے یاد رکھیں گے ممنوع من الصرف جو گروپ ہے ان کے ممبر کے نام یاد رکھیے. صرف سب سے پہلے ایک مثال یاد رکھیے. عورتوں کے ناموں میں زینب, عائشہ ہے نا, تو ممنوع من الصرف ہے. زینب و زینبہ, عائشہ تو عائشہ. یہ عورتوں کے نام. مردوں کے نام میں اسامہ اور حمزہ, اسامہ تو حمزہ تو. مردوں کے ہونا جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے وہ بھی ممنوع من الصرف. دو ہو گئے. بالکل. تیسرا جو ہے نا اکبر و اجمل, ہاں اسم تفضیل کا جو پیٹرن ہے اس کے وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں, اسود و ابیض, اسود و ابیض, احمر جو بھی ہے نا, وہ پیٹرن. تین ہو گئے, تین ممبر ہو گئے. چوتھا ممبر جو ہے نا جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے, غضبان, عطشان, عثمان ہے نا. تو عثمان یاد رکھیے. الف نون کے جن لفظوں کے آخر میں الف نون آتا ہے, الف نون زائدہ کہتے ہیں اس کو ہم, ہے نا. عثمان, الف نون زائدہ کی مثال یاد رکھیے گا کہ وہ الفاظ جن کے آخر میں الف اور نون ایکسٹرا آتے ہیں, یا الف نون آتا ہے, یہ یاد رکھیے ٹائم بینگ کے لیے. اگر یاد نہ رہے تو الف نون جن کے آخر میں آتا ہے, آن, عثمان, عفان, غضبان, عطشان, جوعان, عثمان بن عفان, کلیئر ہے. اسی طرح عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عثمان اور عمر دونوں کو یاد رکھیے گا. حضرت عمر کے وزن پر جو عمروں کے وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں عمروں کے وزن پر سارے ممنوع من الصرف. فعلون کے وزن, جی فعلو کے وزن پر. تو عمر, زحل, بہت سارے الفاظ آتے ہیں. حبل, بدھ کا نام ہے حبل. زحل ایک ستارے کا نام ہے. تو عمر کے پیٹرن پہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں. عمرو تو مرفوع ہے تو عمرو, منصوب اور مجرور ہے تو عمرہ. مرفوع ہے تو عثمان, منصوب اور مجرور ہے تو عثمانہ. کلیئر ہے جناب. بس اتنا یاد رکھیے گا. ابھی بالکل آگے بڑھے ہم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم مرفوع کی حالت میں کہہ رہے ہیں, یہ پیج نمبر دیکھیے گا 8 نمبر پہ غور کریں کہ خالدون کہہ رہے ہیں ہم. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ خالدون, خالدن, خالدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ مرفوع, منصوب اور مجرور میں کیا کہتے ہیں؟ مرفوع میں کیا کہتے ہیں ہم؟ خالدون. ہاں جناب علی صاحب, مرفوع کی حالت میں کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ خالدون. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خالدون. یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے, نارمل ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ نارمل ہے. یہ ان پیٹرن میں جو ہم نے رول بتائے ابھی ان میں سے کسی میں فٹ نہیں ہوتا. یہ نارمل لفظ ہے. یہ خالدون, منصوب ہے تو خالدن, مجرور ہے تو خالدین, مرفوع ہے تو حامدون, حامدن, حامدین, مرفوع منصوب مجرور. علیین, 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 ہشامن, ہشامن, ہشامن. کلیئر ہے؟ مرفوع منصوب مجرور کلیئر ہے, سارا ظاہر ہو رہا ہے. خالدون, خالدن, خالدین, سارا تینوں اعراب ظاہر ہے. لیکن یہ الفاظ دیکھیے گا, عمرن, عمرن, عمرن نہیں ہے. جیسے خالدون, خالدن, خالدین کہہ رہے, عمرن, عمرن, عمرن نہیں آتا.
अच्छा मरफू है तो उमरो, मंसूब और मजरूर है तो उमरा, बस खलास। ओके 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 मरफू है तो जोफरो और मंसूब और मजरूर है तो जोफरा। मरफू है तो होबालो, बुत का नाम है होबल, और मंसूब और मजरूर है तो होबला, है ना। जोहल एक सितारे का नाम है, जोहलो जोहला जोहला। तो ये वही पैटर्न है कि नहीं उमर का। जी बिल्कुल। तो उमर और उस्मान के पैटर्न के अल्फाज ममनू मिन सर्फ है। क्लियर है कि नहीं? दो हाँ जनाब वली साहब। मैं लिखना चाह रहा हूँ। हाँ लिख ले, बाद में लिख ले वीडियो सुनकर, अच्छा हम ताकि आगे बढ़ जाए। जी वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह। बहरहाल ये क्लियर है, हम आगे बढ़े अभी। बिल्कुल बस ममनू मिन सर्फ का आपने रूल समझ लिया और ग्रुप के मेंबर कुछ समझ लिया आपने। हम जब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते रहेंगे। ये उमर जुफर और हुबल, ये इस इस पैटर्न के सारे अल्फाज जो है ना ऐसे ही रहेंगे, ममनू मिन सर्फ है, बस खलास। उमर और उस्मान के पैटर्न के जितने अल्फाज है ममनू मिन सर्फ है, इतना याद रखिए आप। हाँ जनाब, उमर और उस्मान के पैटर्न के सारे अल्फाज ममनू मिन सर्फ है। उमर भी ममनू मिन सर्फ है, उस्मान भी ममनू मिन सर्फ है। तो उमर उमरा उमरा, उस्मान उस्माना उस्माना। मजीद आगे बताएंगे हम इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं क्या आप? जी बिल्कुल। बोलिए। 5 के 5 ममनू मिन सर्फ जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बोलिए। नो कसरा नो तनवीन। नो तनवीन नो कसरा। नो तनवीन तो फिर क्या मतलब होता है? मरफू पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? अगर मरफू पढ़ेंगे तो अच्छा उसको- बताइए कि अभी ममनू मिन सर्फ के जो मेंबर ग्रुप के मेंबर बताइए फिर। जी। पहले है तमाम खवातीन के नाम, खवातीन के सारे नाम, सारे नाम। 2 नाम ले लीजिए फट से। ज़ैनब फातिमा तो मरफू की हालत में बोल के देखिए। मरफू की हालत में ज़ैनब फातिमा तो होएगा, हाँ और मंसूब और मजरूर की हालत में ज़ैनबा और फातिमा था। वेरी गुड, ऐसा अहसन, होगा। मुमताज। अब दूसरा उसके मेंबर बाद बता में दीजिए आप। मर्दों के वो सारे नाम जिनके आखिर में गोलता आती है, हाँ जैसे उसामा तो, हमजा तो, हाँ, इसके अलावा बेशुमार नाम आते हैं, इसके अलावा लेकिन मिसाल के तौर पर 2 नाम याद रखिएगा। मर्दों के होना जिनके आखिर में गोलता आती है। और ये तो हम मरफू कैसे पढ़ेंगे उसामा को? मरफू में पढ़ेंगे उसामा तो और हमजा, मंसूब और मजरूर कैसे पढ़ेंगे? उसामा था हमजा था। हाँ बस। अच्छा, और इब्राहिम साहब आपने पानी पिया है, अब आप ज्यादा 3 में आपको ज्यादा बताना पड़ेगा। चलिए बताइए। इसमें तब्दील, हाँ मेंबर इसमें मेंबर जी, तब्दील मतलब अफ़आलो, अफआलो, इसमें तब्दील के पैटर्न पे बोलिए आप सीधा। अफ़आलो। इसमें तब्दील का पैटर्न याद है हमें? जी जी, अफ़आलो। अफ़आलो, अकबरो, हाँ अहमरो के अकबरो के पैटर्न पे होगा तो हाँ असगरो अकबरों के पैटर्न पे जितने अल्फाज आएंगे, असगरो अकबरो जो इसमें तब्दील का पैटर्न है कि नहीं, जी, जी। तो हम क्या कहेंगे? इसमें तब्दील के पैटर्न पे आने वाले अल्फाज ममनू मिन सर्फ होंगे। इसमें तब्दील के पैटर्न कौन सा है? असगरो अहमरो, असगरो अकबरो, याद है कि नहीं? अकबरो असगरो याद रखिए, याद रखने के लिए। इसमें तब्दील का पैटर्न याद रखने के लिए कुछ लिंक बना के रखिए हमेशा। जब आप इसमें तब्दील का पैटर्न कहें तो अकबर और असगरो याद होना चाहिए, इसमें तब्दील है ना। अच्छा, तो इसमें तब्दील के पैटर्न पे आने वाले सारे अल्फाज ममनू मिन सर्फ होंगे। तो अकबरों को हम मरफू कैसे पढ़ेंगे? अकबरों। और मंसूब और मजरूर कैसे पढ़ेंगे? अकबरा अकबरा। बस, तो मरफू पढ़ेंगे अकबरों, मंसूब मजरूर पढ़ेंगे अकबरा अकबरा। और एक मेंबर बताइए। जो अल्फाज अलिफ और नून पे हाँ इख्तिताम करते हैं, हाँ। ऐड करते हैं, ये आप सीधा ये कहिए कि उमर और उस्मान के वजन पर आने वाले सारे अल्फाज, उमर और उस्मान के पैटर्न पे आने वाले सारे अल्फाज, यानी है ना। तो उस्मान मतलब अलिफ और नून जायद है वहां पर, याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, अदरवाइज उसका नाम जो है ना ऐसे से याद रखिए कि उमर और उस्मान के आने पर वजन पर आने वाले सारे अल्फाज ममनू मिन सर्फ है। जैसे उमर और जोहलो, उमर के वजन पे बहुत सारे अल्फाज आते हैं, तो उमर और जोहलो हुबलो बहुत सारे अल्फाज आते हैं। ठीक है, तो मरफू पढ़ेंगे उमरो, और मंसूब मजरूर क्या पढ़ेंगे? उमरा उमरा। उस्मान को मरफू कैसे पढ़ेंगे? उस्मान उस्मानु। हाँ, और मंसूब और मजरूर कैसे पढ़ेंगे? बस याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, क्लियर है इतना? सरसरी तौर पर 2 और बातें ध्यान में याद रखिएगा। ममनू मिन सर्फ के ग्रुप में 2 मेंबर और ऐड कर कीजिए, वो जो है ना हमेशा याद रहेंगे आपको कुरान के ताल्लुक से। फरिश्तों के सारे नाम ममनू मिन सर्फ है। अच्छा, फरिश्तों के सारे नाम ममनू मिन सर्फ। इसी तरह नबियों के सारे नाम ममनू मिन सर्फ है। सिर्फ 6 नबी ऐसे जो खालिदुन और हामिदुन की तरह आते, ममनू मिन सर्फ नहीं होते वो। अदरवाइज सारे नबियों के नाम और सारे फरिश्तों के नाम ममनू मिन सर्फ है। खलास, आपको बहुत सारे मेंबर मैंने बता दिए अभी, आप ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग नाराज हो जाएंगे नहीं तो फिर। तो ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा, नबियों के और फरिश्तों के सारे नाम ममनू मिन सर्फ है। जिब्राइलो जिब्राइला जिब्राइला,
ہاں جناب ولی صاحب جی بالکل جبرائیل جبرائیل جبریلا جبریل جبریل جبریلا جبریل 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 میکائیل میکائیل میکائیلا صحیح میکائیل اسرائیل 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 نبی کا نام ہے لقب ہے نا ابراہیم ہو اسحاق ہو یعقوب ہو یوسف ہو اسحاق ہو اسحاق اسحاق یعقوب ہو یعقوب یعقوب یوسف ہو یوسف یوسف کون سے 6 الفاظ کون سے تو وہ اب چھوڑ دیجئے اس کو بس اب یہ یاد رکھیے کلیہ یاد رکھیے کہ سارے نبیوں کے نام ممنوع من الصرف ہے صرف 6 نبی ایسے ہیں کہ ان کے نام جو ہے نا ممنوع من الصرف نہیں جس میں سے ہمارے نبی کا نام یاد رکھیے محمد یہ ممنوع من الصرف میں سے نہیں آتا ہے مرفوع ہوگا تو محمد منصوب ہے تو محمدن مجرور ہے تو محمدن ہے نا چلیے اتنا یاد رکھیے اب زیادہ بتاؤں گا آپ لوگ ناراض نہ ہو جائے کہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں تأمل ما یلی نمبر 9 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حادث طالب اسمہ عمر حادث طالب اسمہ عمر دیکھیے کیا عمر کے آخر میں واو آتا ہے تو عمر پڑھ دیتے ہیں اب ہم اس کو عمر نہیں کہیں گے اب ہم لفظ عمر تو ممنوع من الصرف ہے نا لیکن عمر کے آخر میں اگر واو آتی ہے تو عمر نہیں پڑھا جاتا اس کو عمر پڑھا جاتا ہے یہ یاد رکھنا آپ نے عمرو بن عاص تو اس کو عمرو نہیں پڑھیں گے ہم اس کو عمرو نہیں پڑھیں گے ہم نہ عمرو پڑھیں گے ہم کیا یہ عمر عمرن 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 اب یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے یہ واو آگے تو ممنوع من الصرف نہیں ہے یہ اب وہ عمرو تھا وہ تو عمر کے پیٹرن پہ ممنوع من الصرف ہے یہ عمر نہیں ہے نا عمر ہے نا تو خلاص مرفوع ہے تو عمر منصوب ہے تو عمرن مجرور ہے تو عمرن 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 خلاص خالدن خالدن خالدین وہ غیر منصرف ہو گیا وہ ہاں ممنوع من الصرف نہیں ہے بلکہ غیر ممنوع ہو گیا ممانعت چینج ہوگی نمبر 2 این عمرن عمر کدھر ہے اچھا تو ضرب عمرن عمرہ نمبر 3 ضرب عمرن عمرہ عمر نے عمر کو مارا یہ دیکھیے تو اب یہاں پر تنوین آ رہی ہے ضرب عمرن کہہ رہے ہیں ہم تنوین آ گئی لیکن عمرہ منصوب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ منصوب ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے عمر منصوب ہے کہ نہیں ہے بالکل ضرب عمرن عمرہ عمر ضرب عمرن عمرہ عمر نے کس کو مارا عمر کو مارا تو ضربہ کا فاعل ہے عمر تو مرفوع ہے تو مرفوع ہے یہ مرفوع ہے تو عمرن اور یہ جو ہے نا مفعول ہے ضربہ کا مفعول ہے کہ نہیں مفعول بھی تو منصوب ہونا چاہیے کہ نہیں تو عمرہ عمرن نہیں کہیں گے اب ہم ضربہ عمرن عمرن نہیں کہیں گے حالانکہ منصوب کیا ہوتا ہے اگر عمر کو ہٹا کے خالد کہیں گے تو ضربہ عمرن خالدن کہیں گے ہم کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے مفعول بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو اگر عمر کو ہٹا کے لفظ خالد لگائیں گے تو ہم کہیں گے ضربہ عمرن خالدن لیکن خالد نہیں ہے عمر ہے تو عمر پر تنوین نہیں آتی تو عمرن نہیں کہہ سکتے عمرہ تو مطلب ڈبل اعراب نہیں دیں گے سنگل اعراب دیں گے ممنوع من الصرف ہے چونکہ ہے نا تو سنگل پیش سنگل زبر نو تنوین نو کسرہ کلیئر ہے اچھا با نمبر 2 اب یہ دیکھیے گا امر طالب جدید امر طالب امر جو ہے نا ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے تو یہ دیکھیے گا امر ٹھیک ہے جی اچھا با میں دیکھیے گا ارائیت امرن ارائیت امر کو دیکھا تم نے اب یہ دیکھیے گا لفظ امر چونکہ ہم نے بتایا کہ یہ ممنوع من الصرف والی کیٹیگری میں نہیں ہے یہ تو الف بھی آگے تو الف آ گیا ممنوع مفعول بھی ہونے کی وجہ سے کیا تم نے دیکھا امر کو تو رأیت کا مفعول رأیت رأ فعل تا اس کے اندر فاعل نا کیا تم نے دیکھا کس کو دیکھا امر کو تو امر مفعول بھی ہو گیا تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا سیدھا تو رأیت امرن کیا تم نے امر کو دیکھا کلیئر ہے یہ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بھی کیا تم نے عمر کو دیکھا تو کیسے کہیں گے رأیت عمرہ ایسا کہیں گے ہم ابراہیم صاحب کیا تم نے عمر کو دیکھا تو کیسے کہیں گے رأیت عمرہ عمرن نہیں کہیں گے اب ہم عمرہ کیونکہ منصوب میں بھی جو ہے نا وہ منصوب کی حالت میں تنوین آتی نہیں اصل میں اس پر اس لیے تنوین نہیں دیں گے ایک ہی حرکت دیں گے ڈبل حرکت تنوین کون سا ڈبل حرکت ان تو ڈبل حرکت نہیں سنگل حرکت دیں گے اس پر عمرہ کہیں گے عمرن نہیں کہیں گے کلیئر ہے اچھا سأل المدرس عمرن ٹیچر نے پوچھا عمر سے بہت سارے سوالات تو یہ دیکھیے گا یہ بھی جو ہے نا سألہ کا مفعول بھی ہے نہیں سأل المدرس عمرن مدرس نے عمر سے پوچھا مدرس نے عمر سے پوچھا کیا پوچھا بہت سارے سوالات پوچھے اسئلتن کثیرتن تو مدرس نے عمر سے بہت سارے سوالات پوچھے تو سأل فعل المدرس اس کا فاعل ہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا اب یہ سألہ کا مفعول بھی ہو گیا
टीचर ने पूछा, किससे पूछा? अम्र से पूछा, अम्र से। तो मफूल बिही होने की वजह से मंसूब हो गया ये अमरन। क्लियर है? जी बिल्कुल। ओके है। लेकिन अगर कहा जाए कि टीचर ने उमर से बहुत सारे सवालात पूछे तो हम क्या कहेंगे? बिसालम मुदर्रिसु उमरा। दोबारा बोलो। अरे अम्र के बजाय उमर कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? उमरा। उमरा कहेंगे, बस उतना ही है। सालल मुदर्रिसु उमरा उमरा। असरतन कसीरतन, वो सेम का सेम रहेगा। सेम टू सेम रहेगा। उमरन नहीं कह सकते हम, उमरन। अमरन कह सकते हैं हम, अमरन का। क्योंकि अम्र जो है ना ममनू मिन सर्फ वाली कैटेगरी में नहीं लफ्ज अम्र। उमर है जो ममनू मिन सर्फ में। क्लियर है? हाँ जी, मफूल भी होगा तो उमर आ जाएगा। हाँ, उमर आ जाएगा। तो मरफू है तो उमर और मंसूब और मजरूर दोनों हालत में उमरा उमरा, और सारे ममनू मिन सर्फ वाले अल्फाज ऐसी। क्लियर है? अच्छा, नंबर 3, ज़रबा उमर अमरन। ये देखिएगा और क्लियर है यहाँ पर, ज़रबा उमर अमरन, उमर ने अमर को मारा। ज़रबा उमर, अब ये देखिए ज़रबा का फाइल है उमर, उमर ने अमर को मारा, उमर ने, तो उमर फाइल है ज़रबा का, फाइल होने की वजह से मरफू है। लेकिन ज़रबा उमरुन नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? सिंगल हरकत देंगे, दो पेश नहीं बल्कि एक ही पेश लगाएंगे। ममनू मिन सर्फ होने की वजह से दो हरकत नहीं आती है उन पर, ममनू मिन सर्फ दो हरकत नहीं आती है, और कसरा नहीं आता, नो कसरा नो तनवीन, तनवीन नहीं आएगी, तो उमरुन नहीं कह सकते हम। जैसे कि अगर हम उमर को हटा के खालिदुन कहेंगे तो ज़रबा खालिदुन अमरन कहेंगे हम। बिल्कुल। उमर को हटा के अगर हम खालिदुन कहेंगे तो क्या कहेंगे? ज़रबा खालिदुन अमरन। लेकिन ज़रबा खालिदुन की वजह हमें कहा कि ज़रबा उमरु, तो अब ज़रबा उमरु नहीं कहेंगे हम, अगरचे कि ये फाइल है, लेकिन फाइल है तो मरफू है ना, ये तो मरफू की अलामत है ना, ये एक जम्मा है कि नहीं? दो जम्मा नहीं लगेंगे उसको, दो हरकत नहीं आएगी उस पर, डबल हरकत नहीं आती है, बस जिसको हम तनवीन कह रहे हैं। डबल हरकत का मतलब क्या हो रहा है? तनवीन नहीं आ रही है, तो ममनू मिन सर्फ वाले अल्फाज पर जो है ना तनवीन नहीं आती है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े हम। अब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा कभी भी ममनू मिन सर्फ आएगा तो आप पहचानेंगे इंशाल्लाह। जीम, हादा किताब अमरिन, हादा किताब अमर। क्या मतलब हो रहा है हादा किताब अमरिन का? क्योंकि आज एक्सरसाइज आ गई ना, इसलिए हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया जी, आज एक्सरसाइज आने से ज्यादा आसान हो हाँ इंशाल्लाह, तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, धीरे धीरे जो है ना क्लियर होगी इंशाल्लाह। नंबर जी, हादा किताबो अमरिन, हादा किताबो अमरिन, क्या मतलब है इसका? ये अमर की किताब है। और अगर कहना होगा ये उमर की किताब है तो क्या कहेंगे? हादा किताबु उमरा, 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 हादा किताबो उमरा। हालांकि क्योंकि मजरूर है ना, ये किताबो मुदाफ और अम्र मुदाफिल है ना, मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। लेकिन उमर कहेंगे तो किताबो उमर ही नहीं कह सकते अब हम, नो कसरा, क्योंकि कसरा नहीं आता। हाँ जनाब, किताबो उमरिन नहीं कह सकते, किताबो उमरे भी नहीं कह सकते, तनवीन भी नहीं डाल सकते, कसरा भी नहीं डाल सकते, मुदाफिल मजरूर होता है कि नहीं? तो किताबो अमरिन, अम्र की किताब, लेकिन उमर की किताब तो किताबो किताबो उमरा, किताबो उमरिन नहीं कह सकते हम, कसरा नहीं आ सकता, कसरा भी नहीं और तनवीन भी नहीं ना, कसरा भी नहीं और तो उमरिन भी नहीं कह सकते और उमरे भी नहीं कह सकते। उमरिन नो तनवीन, उमरे नो कसरा, तो नो कसरा नो तनवीन दोनों पर एक्स, तो हादा किताबो उमरे भी नहीं कह सकते, हादा किताबो उमरिन भी नहीं कह सकते, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए वहां पर। एक ही ऑप्शन है हमारा फतहा, तो मजरूर है तब भी उमरा, मंसूब है तब भी उमरा, और मरफू मजरूर है तब भी उमरा। क्लियर है? दोनों हाल में उमरा उमरा, दोनों हालत में जबर जबर। क्लियर है? अच्छा, नंबर 2, लेमन हादल कलमो, ये कलम किसका है? तो कहा कि हुवा ले अम्र, वो अम्र का है, तो लाम हरफ जर की वजह से मजरूर हो गया। लाम हरफ जर है कि नहीं है जनाब इब्राहिम साहब? लाम हरफ जर है, हुरूफ जर्रा जो हमने पढ़े, जो हुरूफ जर्रा बा मिन है ना, मिन पढ़ा है, इला पढ़ा है, फिर आला पढ़ा है, फी पढ़ा है, अन पढ़ा है, इसी तरह लाम भी हरफ जर है, लाम भी हरफ जर है, तो हरफ जर होने की वजह से मजरूर हो गया ये। तो हाँ, तो चूंकि अम्र है ये, तो ले अमरिन कहेंगे। लेकिन अगर अम्र के बजाय अगर उमर होता तो ले, बोलिए क्या होता फिर? हादल हुवा ले उमरा, हुवा ले उमरा कहते हैं हम। वो इवन उमरा है लेकिन मजरूर है वो, लेकिन उसमें कसरा नहीं है, मजरूर है, लेकिन इनवर्डली का मजरूर है, आउटवर्डली जो है ना वो मजरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो मजरूर है। लेकिन मजरूर होते हुए भी कसरा को कबूल नहीं करता है। पुलिस होते हुए भी सीआईडी यूनिफॉर्म नहीं पहनती है, इनवर्डली वो पुलिस है। क्लियर है मेरी मिसाल, एग्जाम्पल? ओके है? पुलिस वाले बहुत सारे यूनिफॉर्म में होते हैं ज्यादातर,
لیکن کچھ لوگ جو ہے نا عام گاڑی میں رہتے ہیں, گاڑی بھی ان کی الگ ہوتی ہے. دیکھیے پولیس کی گاڑی جو ہے نا یونیفارم بھی ہوتا ہے ان کا اور گاڑی میں بھی ہوتے ہیں پولیس کی, لیکن سی آئی ڈی والے ان کی گاڑی بھی نارمل ہوتی ہے اور ان کا ڈریس بھی نارمل ہوتا ہے. جب آپ کا پیچھا کرتے تب پتہ چلتا ہے یہ پولیس ہے, گاڑی رکواتے ہیں تو وہ انورڈلی پولیس والے ہیں, انورڈلی پولیس والے. ہاں ایک بندے نے میرا پیچھا کیا, آ رہا تھا ایک ٹائم پہ مجھے اور روکا اس نے, آنا شرطی کر کے, بچے تھے میرے ساتھ تو میں ان کو خوب دور تک لایا ان کو دوڑاتے بابل بحرین تک. اچھا کیونکہ وہ ڈریس میں نہیں تھے نا, میں کچھ اور سمجھ رہا تھا, کچھ یہ 2 نمبر والا معاملہ ہے, تو اس طرح کی شرارت کر رہے تھے اس ٹائم پہ نا. لیکن اصل میں ہاں وہ تھے یہی اپنے بندے تھے. جب میں نے روکا, میں نے بتایا کہ میں کام کا کرتا ہوں, تو وہ بولے سیلوٹ مارنے لگے. پھر چلے تو ہو نے امرن تو اچھا, لیکن عمر ہے تو ہو نے عمر. کلیئر ہے اتنی بات. اچھا نمبر 3 لعبت مع امرن, میں نے امر کے ساتھ کھیلا. لعبت مع, میں امر کے ساتھ میں نے کھیلا. تو ماں کے بعد بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, لفظ ماں کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے. ولی صاحب بالکل لفظ ماں کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے, یعنی مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ مشرور ہوتا ہے ہمیشہ, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو ماں کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے, یعنی مجرور ہوتا ہے ہمیشہ. تو ماں امرن کہیں گے, لیکن امر کی وجہ عمر ہوتا ہے تو ماں عمرہ. لعبت مع عمرہ, لعبت مع عمرہ, مع عمرن نہیں. کلیئر ہے اتنی بات. بالکل. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو مرفوع ہے تو امرن امرن امرن, مرفوع ہے تو امرن امرن امرن. لیکن یہی لفظ امر کے بجائے عمر ہے تو مرفوع ہے تو عمرو, منصوب ہے تو عمرہ, مجرور ہے تو عمرہ. جو بات ہم نے آلریڈی سمجھا دی ہے آپ کو, وہی بات ہے آگے جو بتائی انہوں نے. بس کلیئر ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نمبر 10 کی ایکسرسائز ہے کہ اقرا ما یلی, اقرا جو نیچے باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیے. نمبر 1 آپ پڑھیے جناب ولید صاحب, دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھیے. آپ پڑھیے ابراہیم صاحب, آپ پڑھیے گا. نمبر یہ پڑھیے. خرج من الفصل حمزة وطالب آخر. ویری گڈ. ترجمہ بھی بتائیے آپ مجھے. حمزہ کلاس سے نکلا, ہاں, اور ایک دوسرا طالب علم بھی ہے نا, اور ایک آخر کا مطلب another اسٹوڈنٹ. طالب آخر, آخر آخر نہیں, آخر خا کے اوپر زبر پڑھنا آپ نے. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ آخرو. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ مطلب دوسرا ہے جی. تو خرج من الفصل طالب, خرج من الفصل حمزۃ و طالب آخر. ہاں تو حمزۃ پڑھ رہے ہیں ہم, دیکھیے گا حمزۃ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو. خرج من الفصل حمزۃ نہیں پڑھیں گے اب ہم اس کو. ہاں ولی صاحب, خرجہ کا فاعل ہے کہ نہیں؟ بالکل. کلاس سے نکلا, کون نکلا کلاس سے؟ حمزہ. تو خرجہ کا فاعل کون ہے؟ حمزہ. تو مرفوع, فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مرفوع ہے تو حمزۃن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ حمزۃن نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو, کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے, تو اس پر تنوین نہیں پڑھ سکتے ہم اس پر. تو ہم کہیں گے خرج من الفصل حمزۃ و طالب آخر, آخر اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ بھی. حمزہ نکلا اور دوسرا اسٹوڈنٹ بھی. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے. هذا بيتنا ولنا بيت آخر. آخر یہ ہمارا گھر ہے. هذا بیتنا یہ ہمارا گھر ہے. ولنا بیت آخر اور ہمارا ایک اور گھر بھی ہے, اور ہمارا ایک اور گھر بھی ہے. we have another house. لنا کا مطلب we have. لی لی کہتے ہیں کہ نہیں؟ حاضی سیارت لی, میرا میری نا, ہاں وہی یہ چیز ہے. تو میرا میری, لنا کا مطلب ہمارا ہماری. ٹھیک ہے. تو ہاذا بیتنا ولنا بیتنا آخر, یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا ایک دوسرا گھر بھی ہے. we have another one too. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر کا مطلب دوسرا بھی. نمبر اچھا آخر جو لفظ ہے یاد رکھیے گا, آخر نہیں. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ آخر ہے نا. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے. دخل المكتبة قبل قليل المدير ہاں ورجل آخر لا أعرفه. ہاں ترجمہ بھی کیجیے گا. دخل المکتبۃ قبل قلیل کا مطلب بتائیے مجھے پہلے. دخل المکتبۃ قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے لائبریری میں پرنسپل داخل ہوئے. ہاں مدیر داخل ہوا, اور مدیر پرنسپل داخل ہوئے, اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہاں داخل ہوئے جس کا مجھے نہیں پتا. ہاں اور ایک دوسرا آدمی بھی داخل ہوا, لا اعرفو جسے میں نہیں جانتا, جسے میں نہیں جانتا. ہاں تو دیکھیے گا آخر کا مطلب another one. اس پر بھی تنوین نہیں آتی, یہ یاد رکھیے گا الگ سے. آخرن 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 نہیں کہیں گے. آخر و آخرا آخرا,
یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. یہ بھی ممنوع من الصرف جی ہے. جی بس اتنا ذہن میں رکھیے ابھی, صرف جو آپ نے لکھا اس کو ذہن میں رکھیے, صرف وہ جو ممبرس کو ذہن میں رکھیے, صرف لفظ آخر کو الگ سے یاد رکھیے گا. ان کو جب ہم کسی دن جو ہے نا پوری گروپنگ ان کی آپ کی پورے کریکٹ ان کی نیمنگ کر دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. ابھی صرف جو ہے نا ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیجئے, صرف آئیڈینٹیفائی کر دیں گے, دماغ میں بیٹھ گیا تو بعد میں جو ہے نا ہم ان کے وہ بتا دیں گے ہم آپ کو کہ بھئی ان کو کیا ہے, اس کا صحیح نام کیا ہے. اچھا نمبر 4 پڑھیے, نمبر 4. غاب اليوم بشیر وطالب آخر. ہاں کیا مطلب ہے؟ غابہ کا کیا غاب یغیبو کا مطلب ٹو بی ایبسنٹ, غائب ہونا نا. غاب یغیبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غائب ہونا, ایبسنٹ ہونا. جی فعل ماضی ہے یہ. غاب اليوم بشیر وطالب آخر. آج بشیر غائب ہوا, آج بشیر غائب تھا اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ بھی. یہ غابہ کا مطلب غائب تھا, ہاں پاسٹ ٹینس ہے غابہ. غابہ یغیب ضرب یضرب. ابھی آنے والا ہے, آگے جب بڑھیں گے تو یہ سارے جو ہے نا ورب پورے جو ہے نا ایک جو ہے لاسٹ میں جو ہے نا پورا آخری جو لیسن ہے, آخری کے 2 لیسن, وہ سارے جو ہے نا جتنے ٹائپ کے وربس ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو غاب یغیب ضرب یضرب سے یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا کیوں ہے ضرب یضرب سے. تو غاب الیوم بشیر, آج بشیر غائب تھا. بشیر واز ایبسنٹ ٹوڈے. اینڈ اندر اسٹوڈنٹ آلسو. وطالب آخر, اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ بھی غائب تھا. کلیئر ہے یہ بات؟ چلیے نمبر 5 پڑھیے جناب ولی صاحب. رأيت في المطار مدرسنا ومدرسا آخر. آخر, جی کیا مطلب ہونا چاہیے اس جملے کا؟ ایئرپورٹ میں میں نے اپنے ٹیچر دیکھے اور ایک اور ٹیچر. ہاں میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا کس کو؟ مدرسنا, اپنے ٹیچر کو, ہمارے ٹیچر کو. ہم نے میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا ہمارے مدرس کو یا اپنے ٹیچر کو دیکھا. وہ مدرسن آخر, اور ایک دوسرے ٹیچر کو بھی دیکھا. تو لفظ آخر بھی جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. مرفوع ہے تو آخر, و منصوب اور مجرور ہے تو آخر آخر. ٹھیک ہے, یہ سب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہوگا سارا کچھ. پڑھتے رہنے سے جو ہے نا چیزیں یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ناموں کے پیچھے مت پڑھیے زیادہ, اور زیادہ گرامر کے اندر زیادہ جو ہے نا گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کیجیے آپ. گرامر کے ڈیپتھ میں اوپر سے جو ہے نا میں بتا رہا ہوں اس کو پکڑ کے رکھیے. آپ اوپر کو پکڑیں گے تو اندر گھسیں گے, آپ سرا پکڑیں گے تو اوپر چڑھیں گے نا. آپ چاہیں کہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا 2 کلومیٹر کے ہائٹ پہ جا کے پکڑو تو نہیں, پہلے آپ کے پاس میں جو چیز ہے اس کو پکڑنا پڑے گا نا, تب آپ جو ہے نا دور پہنچ پائیں گے نا. تو سرا پکڑنا ضروری چیزوں کا نا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, سرا پکڑنے کے بجائے جو ہے نا اینڈنگ پکڑنے شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا. آخری سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر ہی چڑھنا پڑتا ہمیں. دوسری تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھیں گے تو آپ جو ہے نا اوپر نہیں پہنچ جائیں گے, پھر اور نیچے آ جائیں گے واپس. ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے تو زیادہ ٹائم لگے, پھر 6 مہینے کا بریک ہو جائے. تو ہمیں کیا پہلی سیڑھی پر ہے تو پہلی سیڑھی پہ رہنا پڑے گا ہمیں. آپ چوتھی سیڑھی سے شروع کریں گے تو مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو سرا پکڑیے چیزوں کا. اچھا تو نمبر 6 پڑھیے گا جناب ولی صاحب, پڑھیے اس کو. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا بتائیے. میں آج یاد کروں گا سورہ الرحمن اور ایک اور کوئی اور سورت. ماشاءاللہ. دیکھیے آخر کا مؤنث اخرى, آخر کا مؤنث تو مذکر کی حالت میں کہیں گے آخر. کوئی بھی لفظ مذکر ہے اس کی صفت آخر. رجل آخر, مدرس آخر, بیت آخر, مسجد آخر. اور وہی لفظ اگر مؤنث ہے تو آخروں کے بجائے اخرى اخرى اخرى. تو آخر کا مؤنث اخرى. سیارۃ اور بیت آخر. بیت لی بیت آخر, میرا ایک دوسرا گھر بھی ہے, میری ایک دوسری گاڑی بھی ہے. لی سیارۃ اخرى, تو آخر کا مؤنث یاد رکھیے گا. تو سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى, میں آج سورۃ الرحمن یاد کروں گا اور ایک دوسری سورت بھی, اور ایک دوسری سورت بھی. تو ہم اردو میں کہتے ہیں ایک اور دوسری سورت, ایک اور دوسرا, ہے نا. another one, another one کو آخر اور اخرى. another one کو کیا کہیں گے ہم؟ آخر اور مذکر ہے تو آخر و آخر و آخر, مؤنث ہے تو اخرى اخرى اخرى. کلیئر ہے؟ اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے ابراہیم صاحب. عندي ساعة جميلة وسيشتري لعمي ساعة أخرى. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ؟ میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے جی, اور میں اشترا, یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. میں جی, خریدوں گا. کون خریدے گا؟ اشتری. پورا جملہ پڑھیے. سیشتری لی عمی ساعة أخرى. میری امی نے خریدی
اور میری امی نے ایک اور گھڑی خریدی. نہیں یہ امی جو ہے نا ہے وہ تو امی ہے وہ تو اوکے یہ امی ہے. امی ہے. چچا امی کا ام کا مطلب چچا. میرے چچا نے تو دیکھیے گا امن اور امن، امن اور امن امی امی، یہ امی نہیں ہے بلکہ کیا ہے امی ہے. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، لفظوں سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. ولی صاحب آپ ٹرائی کیجیے گا جملے کو، ترجمہ بتائیے مجھے. آپ نے بتا دیا. میں نے آدھے پارٹ کا بتایا. ہاں پڑھے ٹرائی کر رہے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، ٹرائی کرنا ہے ہمیں. سمجھیے بتائیے مجھے کیا مطلب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو میں سمجھا دیتا ہوں، آپ بتا دیں ولی صاحب پورے جملے کا مطلب سمجھائیے مجھے. ساعة جمیلة وسيشتری لی عمی ساعة أخرى. جی میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے. ہاں جی. وسيشتری اور خریدیں گے میرے چچا میرے لیے ایک دوسری گھڑی. عندی ساعت جمیلۃ، میرے پاس ایک خوبصورت سی گھڑی ہے. وسیشتری لی عمی، اور خریدیں گے میرے لیے میرے چچا. کیا خریدیں گے؟ ساعت اخرى، ایک دوسری گھڑی. میرے پاس آلریڈی ایک گھڑی ہے، میرے انکل جو ہے نا میرے لیے ایک دوسری گھڑی بھی خریدیں گے. کلیئر ہے جملہ ابھی؟ سیشتری، یشترا یشتری کا مطلب خریدنا. لی میرے لیے، سیشتری لی سین فیوچر کا. اشترا یشتری جب آگے آ گیا، یہ وہ آپ نے پڑھا نہیں ابھی، یاد رکھیے گا. اشترا یشتری کا مطلب خریدنا، یشتری کا مطلب خریدے گا. امی میرے چچا. اس میں یہ سین کیوں لگا رہے ہیں؟ سین فیوچر کا نا، فیوچر کے لیے. وہ تو یشتری میں لگا دیتے ہیں. ہاں تو سین جو ہے نا فیوچر کا نا، یشتری سیشتری نا، یذهب سیذهب نا. اگر وہ کہہ دیتے ویشتری لی عمی، وہ سیشتری لی فیوچر کے لیے نا، فیوچر کے لیے سین لگاتے کہ نہیں؟ میں جاؤں گا تو کیا کہیں ہم؟ انا ساذهب، ساذهب نا، ساذهب میں خریدوں گا. ساشتری، وہ خریدے گا. سیشتری ہم خریدیں گے. سنشتری، تو سین تو رہے گا فیوچر کا نا، سین فیوچر کا ہے وہ. یشتری، اشتری، نشتری، اور بعد میں تشتری. کلیئر ہے؟ چلیے سمجھ آ گیا، سین فیوچر والا ہے یہاں پر. چلیے وہ سیشتری لی امی، اور میرے لیے خریدیں گے. کون؟ امی میرے چچا. میرے چچا کیا خریدیں گے؟ ساعت اخرى، ایک دوسری گھڑی بھی. تو لفظ ساعت مؤنث ہے تو اخرى مؤنث ہے اس کے لیے صفت. تو لفظ اگر مذکر ہے تو اس کی صفت آخرو، اور لفظ اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت اخرى. کلیئر ہے؟ آخر مذکر کی شکل آخر، اور مؤنث کی شکل اخرى. چلیے آگے بڑھیے. نمبر 4، نمبر ولی صاحب پڑھیے نمبر 3. ہاتی تفاحتا اخرى یا نہیں نمبر 3. غابت امسی، غابت امسی حفصۃ وطالبۃ اخرى. جی جناب ترجمہ بتائیے. کل حفصہ ایبسنٹ تھی اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹ بھی ابسینٹ تھی. تو دیکھیے طالبۃ لفظ مؤنث ہے، جی جی تو اسی وجہ سے طالبۃ کو جو صفت آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے اخرى. اور غابت بھی اسی وجہ سے. اور غابت تو جو جی کہ حفصہ مؤنث ہے نا، تو اسی وجہ سے غابہ مرد ہوتا تو غابہ. حامد اور خالد ہوتا تو غابہ حامد، غابہ خالد. حفصہ اور عائشہ ہے تو غابت غابت، غابہ غابت، غابو غبت و غبنا. ٹھیک ہے. امس کا مطلب کل، امسے کو ہمیشہ امسے ہی پڑھیں گے. کلیئر ہے؟ اچھا دیکھیے گا، غابہ جو فعل ہے، غابت جو فعل ہے، غابت فعل ہے کہ نہیں؟ فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ اس میں کون غائب رہا؟ فاعل کون ہے اس کا؟ غابہ کا حفصہ. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مرفوع ہے کہ نہیں؟ مرفوع ہے. جی تو تنوین کیوں نہیں ہے اس پر؟ پھر حفصتن کیوں نہیں ہے؟ یہ لفظ ممنوع من الصرف ہے. کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ عورتوں کے سارے نام جو ہے نا. تو اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے غابت ام سے حفصتن. ہاں جناب، غابت ام سے حفصتن نہیں کہہ سکتے، ہے نا. تنوین نہیں آتی ہے. مرفوع ہے لیکن تنوین کے ساتھ نہیں ہے، وہ سنگل حرکت ہے، اس پر ڈبل حرکت نہیں آئے گی. تو ممنوع من الصرف ہونے کی وجہ سے حفصت ہو، اور یہ لفظ اگر منصوب اور مجرور ہوتا تو حفصتہ ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر 4 کا پڑھیے جناب ابراہیم صاحب. ہاتی تفاحتن، تفاحتن اخرى، ہاتی تفاحتن اخرى یا امی. ہاں اب یہاں پر آپ کی امی آ گئی. اب امی تھا پہلے وہ، اب یہ امی ہے. تو دیکھیے گا امی اور امی میں فرق یاد رکھیے گا آپ. چلیے ہاتی ہاتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتے اور ہاتی. ہاتے کا مطلب ہاتے مرد کے لیے اور عورت کے لیے ہاتی. ہم نے اس سے پہلے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، ہاتی قطعۃ خبز یا لیلا، اے لیلا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے آنا. اس نے کہا تھا نا کہ میں بھوکی ہوں اور میرے لیے چائے لے آؤ، اور میرے لیے کافی لاؤ یا چائے لاؤ. ہاتی ہے نا، ہاتی شاہ یا لیلا، ہاتی قطعۃ خبز، روٹی کا ٹکڑا بھی لے آنا تھا. ہاتے کا مطلب دو یا لاؤ. تو مرد کے لیے کہیں گے ہاتے،
ताकि नीचे जेर हाथे, औरत है तो हाथी, हाथी, हाथे, हाथी, ठीक है। तो हाथे एक मर्द को कहेंगे हाथे, हाथे, एक मर्द को क्या कहेंगे वली साहब, हाथी, 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 हाथे। मर्द को हाथे, हाथे, ताकि नीचे जेर, ता कसरा, ताकि नीचे कसर, सिर्फ सीधा, मर्द है तो हाथे, औरत है तो हाथी, हाथी, हाथी हाथी, हाथी, जो चलता है, एलिफेंट, याद रखिएगा। अच्छा, अरे जमा है तो हाथू, हाथू, बहुत सारे मर्द है तो हाथू, हाथू, एक मर्द है तो हाथे, हाथी, हाथे, एक मर्द है तो हाथे, हाथी, ज्यादा नहीं खींचे ताकि जो है ना कंफ्यूज ना हो, आप मोनस में नहीं ले जाइए उसको, हाथे, हाथी, और औरत है तो हाथी, हाथी, ठीक है। एक मर्द है तो हाथे, बहुत सारे मर्द है तो हाथू, हाथू, बहुत सारे मर्द है तो हाथू, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, हाथू, कुरान में है कि नहीं है? कुल हाथू, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो तो, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो हाथू का मतलब हाथे, हाथू का मतलब गिव, ब्रिंग, ठीक है। अच्छा, तो हाथी तो फाहतन उखरा या उम्मी, क्या मतलब इसका मतलब बताइए, जुमले का मतलब बताइए। हाथी, दो मुझे एक और सेब दो ए अम्मी, हाँ ए अम्मी एक और सेब दे दो, एक और सेब दे दो, हाथी, तो मुझे एक और सेब दे दो। हाँ मुझे के तर्जुमा नहीं है यहाँ पर, हाथे नी नहीं है, ठीक है। नंबर 5 पढ़िए कि जनाब वली साहब, रायतु फिल मक्तबता फिल लैला, मक्तबता होना चाहिए कि फिल मक्तबा तो होना चाहिए। फिल मक्तबती, अच्छा मैंने भी गलत बोल दिया क्या, फिल मक्तबती, चलिए फिर सही बताइए। फिल अच्छा मक्तबती, फिल मक्तबते होना चाहिए, चलिए फिर पढ़िए। रायतु फिल मक रायतु फिल मक्तबती लैला व तालिबतन उखरा, तालिबतन उखरा, जी तर्जुमा बताइएगा। मैंने लैला को लाइब्रेरी में देखा और एक और स्टूडेंट को, वेरी गुड। रअयतु फिल मक्तबती लैला, मैंने लाइब्रेरी में लैला को देखा, व तालिबतन उखरा, और एक दूसरी स्टूडेंट को भी देखा, ठीक है। जी, तो क्लियर हो गया मामला, आखरा और उखरा का मामला क्लियर हो गया, बिल्कुल, और ममनू मिन सर्फ का मामला क्लियर हो गया, दो रूल क्लियर हो गया हमारे। हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे समझेंगे इंशाल्लाह। नंबर 11 देखिएगा, अकमिलिल जुमलल आतिया, नंबर 11 का जुमला एक्सरसाइज क्या है, अकमिलिल जुमलल आतिया, क्या मतलब है अकमिलिल जुमलल आतिया का, नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं उनको मुकम्मल कीजिए, ठीक है। कैसे जुमला किया, कैसे मुकम्मल कीजिए, बेबद आखरा और उखरा, लफ्ज आखर या लफ्ज उखरा लगाकर मुकम्मल कीजिए। फिर फराक का मतलब क्या होता है, खाली जो जगह है वहां पर, तो खाली जो जगह में या तो आखर लगाना है या उखरा लगाना है, तो अब आप ही लोग लगाइए इसको, चलिए जनाब वली साहब। दरस्तुल लुगत तुर्कियत व लुगतन उखरा, क्या मतलब है इसका, मैंने तुर्की ज़बान सीखी और एक और कोई और एक जुबान और भी, और एक जुबान, तो लुगतन की वजह लुगतन की वजह से उखरा, तो दरस्तुल लुगत तुर्कियत व लुगतन, उखरा, मैंने तुर्की जुबान पढ़ी और एक दूसरी जुबान भी, क्लियर है जी। वली इब्राहिम साहब आप पढ़िए अब। कतबतु रिसालतन इला अबी हाँ व रिसालतन उखरा इला उम्मी, हाँ तो क्या मतलब होगा, मैंने लिखा रिसाला, किसको लिखा, मैंने अब्बू को रिसाला लिखा, जी जी, और लिखा एक और रिसाला हाँ अम्मी को, हाँ मैंने अपने अब्बू को लेटर लिखा और एक और लेटर लिखा अपने अम्मी को। कतब तो रिसालतन इला अबी, किसी को लेटर लिखना तो क्या कहेंगे, कतब और रिसालता इला, लेटर लिखने को क्या कहेंगे, कतब और रिसालता, रिसालत का मतलब लेटर, याद रखिएगा सारे अल्फाज याद रखना है, जुमले याद रखना है, आपके पूरी डेली लाइफ के इस्तेमाल में है सारे अल्फाज। लेटर लिखने को क्या कहेंगे, मैंने लेटर लिखा तो क्या कहेंगे, बस कतब तो रिसालता, मैंने लेटर लिखा तो क्या कहेंगे, अब किसको लिखा तो बस इला, बस इला, मैंने मुदीर को लेटर लिखा तो कैसे कहेंगे, कतब तो रिसालता, अलिफ लाम लगाइए उसमें सीधा, कतब तो रिसालता इलल मुदीर, कतब तो रिसालता, हाँ इधर वो छोड़िए इसको, अलिफ लाम, हाँ वो छोड़ दे, को मसला नहीं है, आप अलिफ लाम लगाए, अलिफ लाम के बगैर भी इस्तेमाल, मैंने एक लेटर लिखा, बस मैंने लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर, आई रोट द लेटर, बस आप लिखिए कतब तो रिसालता, हाँ मैंने लेटर लिखा बस खलास, है ना। किसको लेटर लिखा, इलल मुदीर, मैंने अपने भाई को लेटर लिखा तो कैसे कहेंगे, ये छोटे छोटे जुमले जो आपने नोटबुक और डायरी में, इस वीडियो को दोबारा देखा करें आप लोग रिवीजन में, वीडियो को लाजमन देखा करें, जो रूल रेगुलेशन जो बताए जा रहे हैं उनको लिखिए अलग से, और जो ना जो भी हमारे जो वीडियो देखते हैं लाजमन 2 बार देखें, आपके अलावा भी जो लोग भी दुनिया भर में देखते हैं
ان کو میں یہ کہوں گا کہ 2 بار ویڈیو دیکھیں, ایک مرتبہ ہمیشہ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم دیکھیں اور اس میں جو ہے نا لکھیں. فرسٹ ٹائم صرف سنیں اس کو اچھی طرح غور سے, دوسری ٹائم جو ہے نا سنیں اور اس کو لکھیں بھی اپنا, ہے نا, یا تو پھر پاز کر کے لکھا کرے یا تو پھر, لیکن ایک ویڈیو کو 2 بار دیکھنا چاہیے ہمیشہ. میں کہوں گا سبھی سے کہ ایک ویڈیو کو لازماً 2 بار دیکھیں تو انشاءاللہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی. تو میں نے اور اچھے اچھے جملے جو میں بتاتا ہوں یا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اس کو اپنے ڈائری میں لکھیں, نوٹ بک میں لکھیں, انشاءاللہ اپنی کمیونیکیشن میں کام آئے گا وہ. ٹھیک ہے, میں نے اپنے بھائی کو لیٹر لکھا تو کیسے کہیں گے؟ کتبت الرسالۃ الی اخی. اب دیکھیے ایک اچھا سا جملہ آپ کے پاس آ گیا, ایسے چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھنا. چلیے نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا جناب ابراہیم صاحب. نمبر 3 کا جملہ سأل المدرس خالدا طالبا آخر وطالبا آخر. جناب ولی صاحب آپ پڑھیے. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. آخرو کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ دونوں میں سے آخرا ہونا چاہیے. آخرو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آخر مرفوع ہے. آخر مرفوع ہے لیکن تو مرفوع نہیں ہے یہ, تو طالباً منصوب ہے کہ نہیں؟ تو طالباً کی صفت جو آئے گی وہ بھی منصوب آئے گی کہ نہیں؟ تو آخرو نہیں کہیں گے, ہم آخرا کہیں گے. کلیئر ہے؟ تو سوال ترجمہ کیجئے گا. ٹیچر نے سوال کیا خالد سے اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے, اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی, اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب. خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ جی جناب. ابھی مدیر کی گاڑی نکلی ہے, ہاں نکلی, ہاں اور ایک دوسری گاڑی. ہاں خرجت الآن سیارۃ المدیر وسیارۃ اخرى. ابھی مدیر کی گاڑی نکلی, ابھی پرنسپل کی گاڑی نکلی اور ایک دوسری گاڑی بھی نکلی. اچھا نمبر 5 کا جملہ جناب ابراہیم صاحب. سمعت هذا الخبر من اذاعة لندن ومن اس کا ترجمہ کیجئے گا. سمعت هذا الخبر من اذاعة لندن. میں نے یہ خبر سنی لندن ریڈیو سے. ہاں ومن اذاعة میں نے اور ایک اور ریڈیو اور ایک دوسرے ریڈیو سے بھی یہ خبر سنی میں نے, سیم خبر بتا رہا تھا. ہاں اخرى آئے گا. تو ہم جملہ کہیں گے کہ سمعت هذا الخبر من اذاعة لندن. سمعت هذا الخبر من اذاعة لندن ومن اذاعة اخرى. میں نے لندن ریڈیو سے یہ خبر سنی. بی بی سی لندن بڑا فیمس تھا ایک زمانے میں, ٹی وی نہیں تھا اس زمانے میں, ریڈیو ہی چلتا تھا, ہے نا. چلیے بی بی سی ریڈیو, تو لندن ریڈیو. سمعت هذا الخبر من اذاعة لندن ومن اذاعة اخرى. میں نے یہ خبر سنی لندن ریڈیو سے اور ایک دوسرے ریڈیو سے بھی. لندن جو دیکھیے گا, لندنو یہ جو نا لندنا جو لفظ ہے یہ بھی غیر منصرف کی کیٹیگری میں, غیر منصرف کا جو گروپ ہے اس کا ایک ممبر یہ بھی ہے. نان عربک جو الفاظ ہوتے ہیں, نان عربک جتنے بھی الفاظ ہیں دنیا میں, وہ الفاظ جو کہ نان عربک ہیں وہ سب وہی غیر منصرف ہوتے ہیں. ایڈ کیجئے گا اس میں, غیر منصرف کے گروپ میں ایک ممبر کو ایڈ کیجئے گا. نان عربک ورڈز, لندن عربک ورڈ ہے, نان عربک ورڈ ہے, نان عربک. جی تو سارے نان عربک ورڈز جو ہے نا, جو بیسیکلی جو اوریجنلی عربک نہیں ہے, جو جن کی اوریجن عربک نہیں ہے, وہ الفاظ جن کی اوریجن عربک نہیں ہے, وہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ غیر منصرف کی کیٹیگری میں ہے. ہاں جی جی جناب. چلیے آگے بڑھیے. اب لندن تو ویسے سٹیز کا نام ہے, وہ کسی کا بھی نام ہو, کسی آدمی کا بھی نام ہو سکتا ہے, ولیم بھی ہو سکتا ہے, شیکسپیئر بھی ہو سکتا ہے. تو چاہے کسی کا شہر کا نام ہو, کسی مرد کا نام ہو, کسی جگہ کا نام ہو, کسی بھی چیز کا نام ہو, کسی فوڈ کا نام ہو, کسی ڈش کا نام ہو, کسی کتاب کا نام. نان عربک ورڈ اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ غیر منصرف کے گروپ میں جا کے بیٹھا دیں گے, آپ اس کو سیدھا لے جا کے وہاں جمع کر دیں گے. کلیئر ہے؟ چلیے اچھا نمبر 6 پڑھیے جناب ولی صاحب. اشتریت هذا الكتاب وكتابا آخر. ترجمہ بھی بتائیے گا. اشتریت هذا الكتاب, میں نے یہ کتاب خریدی ہے. ہاں, اور ایک دوسری کتاب. ویری گڈ. میں نے یہ کتاب خریدی اور ایک دوسری کتاب بھی خریدی ہے. نمبر 7 پڑھیے جناب ابراہیم صاحب. ضرب اولئک الرجال بلالا وطالبا آخر. ویری گڈ. ترجمہ بتائیے. ان لوگوں نے, ان مردوں نے مارا بلال کو اور ایک اور طالب علم کو. احسن, ممتاز. ضرب اولئک الرجال, ان مردوں نے مارا, کس کو مارا؟ بلالن. تو ضربہ کا مفعول بھی بلالن, ضربہ کا مفعول بھی منصوب ہو گیا اسی طریقے سے بلالن. وہ طالباً آخر, اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کو مار دیا ساتھ میں.
ہے نا. اچھا نمبر 8 پڑھیے جناب ولی صاحب. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المدير عند المديرة عند المدیرتی عند المديرة فیمیل پرنسپل جی لیڈی پرنسپل. تو رأیت خدیجۃ وطالبۃ أخرى رأیت خدیجۃ وطالبۃ أخرى میں نے خدیجہ کو دیکھا اور ایک دوسری اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند المدیرتی ٹیچر کے پاس پرنسپل کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے جناب ولی صاحب رأیت میں نے دیکھا. رأيت میں نے کس کو دیکھا؟ خدیجہ کو. تو خدیجتن کیوں نہیں ہے؟ رأیت خدیجتن کیوں نہیں ہے؟ یہ ممنوع من الصرف یہ ممنوع من الصرف ہے. اس وجہ سے تنوین نہیں کہیں گے ہم. رأیت خدیجتن نہیں کہہ سکتے ہم. کلیئر ہے؟ رأیت خدیجتن نہیں کہہ سکتے. رأیت خالدن کہہ سکتے ہیں. رأیت عمرن کہہ سکتے ہیں. رأیت حامدن کہہ سکتے ہیں. لیکن رأیت خدیجتن نہیں خدیجتن نہیں کہہ سکتے. رأیت خدیجتن نہیں کہہ سکتے. اور رأیت اسامتن اور رأیت حمزتن بھی نہیں کہہ سکتے. عثمانن بھی نہیں کہہ سکتے. عثمان وہ تو سارا کچھ ہو جائے گا پھر. تو یہ کیا ہے؟ کیا ریزن بولیں گے؟ یہ ممنوع من الصرف ہے. یہ لفظ خدیجہ لفظ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف. ہاں عورتوں کے سارے نام ممنوع من الصرف. اس لیے ممنوع من الصرف ہے تو تنوین نہیں پڑھیں گے. سنگل حرکت ڈبل حرکت نہیں پڑھیں گے. ان ڈبل حرکت ہے. یہ تنوین جس کو ہم کہہ رہے ہیں تنوین کا مطلب ڈبل حرکت. ڈبل حرکت نہیں پڑھی جائے گی. سنگل حرکت. اور سنگل حرکت کے اندر بھی زیر نہیں پڑھا جائے گا کبھی بھی. یا تو ضمہ یا تو فتحہ یا تو پیش یا تو زبر. بس خلاص. تو رأیت خدیجۃ وطالبۃ. اگر آپ پر اس پر اعراب نہ بھی لگے تو خدیجۃ پڑھنا پڑے گا آپ کو. ایک زمانہ آئے گا بک 3 کے اندر سارے اعراب ہٹا دیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے. یہ زبر زیر جو پیش لگا رہے تھوڑا تھوڑا. بک 1 میں بہت سارے زبر زیر پیش دیکھتے تھے آپ ہے نا. بک 1 کے اندر بہت سارے زبر زیر پیش دیکھتے تھے کہ نہیں آپ؟ جی جی. لیکن بک 2 کے اندر انہوں نے ہٹا دیے زبر زیر پیش. تو تھوڑے بہت ہٹا دیے. بک 3 میں سارے. اب بک 3 میں تو ٹوٹل ہٹا دیں گے. اب آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی کیا لگانے کا. آپ لوگ اپنی مرضی سے لگایا کریں گے. چلیے نمبر 9 کا جملہ پڑھائیے. بتائیے نمبر 9 کا جملہ پڑھائیے بتائیے. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. ماشاء اللہ آپ لوگ اچھا پڑھ لے رہے ہیں اب نا. آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں خود پڑھ پا رہے چیزوں کو. ایک زمانہ تھا کہ آپ جو ہے نا یہ نہیں ہو پاتا تھا نا, ہمت نہیں ہو پاتی تھی. اب تو کافی کنوکشن کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں ہے نا, یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ. چلیے پڑھیے. خرج من المسجد الآن الامام ورجل آخر. ورجل سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے آپ کی. خود بخود ہی منہ سے آئے گا انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے گا. اس لیے کریں گے جب ہم پڑھتے رہیں گے ہم قریب ہوں گے تو وہ بھی قریب ہوگی ہے نا. فذکرونی اذکرکم. چلیے اچھا. خرج من المسجد الآن الامام ورجل آخر. مسجد سے ایک آدمی نکلا ابھی, مسجد سے ابھی امام صاحب نکلے اور ایک دوسرا آدمی بھی. کلیئر ہے جملہ. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے جناب ابراہیم صاحب. ہاں غسلت اختی القمیص. اختی القمیص نہیں اختی القمیص. اختی القمیص. ہاں الاخضر وقميصا اخضر وقميصا آخر. تو ترجمہ بھی بتائیے گا. اس عورت نے دھویا اپنے. کس نے دھویا؟ اس عورت نے دھویا. کہاں پر ہے عورت کا لفظ بتائیے مجھے. مطلب لیڈی. ہاں تو کون ہے, کس کی ہے وہ, کون ہے اور کس کی ہے, کون ہے وہ؟ اختی. ماں ہے, بہن ہے, کیا ہے وہ؟ میری بہن. ہاں تو وہ ایسا پھر کہیے. آپ اپنی بہن کو میری کوئی عورت نہیں کہیں گے, آپ میری بہن کہیں گے نا آپ. چلیے میری بہن نے دھویا. آپ جو ہے نا قمیص دھویا. کتاب میں تحریف مت کیجیے آپ, ٹھیک ہے. میری بہن نے دھویا. تحریف کا مطلب سمجھتے ہیں نا, تحریف چینج کرنا. قرآن میں تحریف حرام ہے تو اس میں بھی تحریف نہیں کر سکتے آپ نا, ڈاکٹر صاحب کلیم کریں گے. چلیے. غسلت اختی القمیص الاخضر وقمیصا آخر. جی ترجمہ کیجیے. تو اسی لیے کہہ رہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھیں گے, یعنی لفظوں پر ٹھہر کے پڑھنا ہے. لفظوں پر ٹھہریے اور سمجھیے اس کو. لفظ پر رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, سمجھنا ہے. اختی پر ٹھہریے اور سمجھیے اس کو کیا ہے وہ لفظ. ٹھہر کر سمجھیے پھر ترجمہ کیجیے. ٹھہرنا ہے اس پر اسٹاپ لینا ہے. چلیے تو ترجمہ کیجیے گا پورا. میری بہن نے قمیص دھویا. کون سا قمیص دھویا؟ لال, پیلا, اخضر, لال. اور گرین کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کیجیے. میری بہن نے گرین کلر کا قمیص دھویا. بس گرین شرٹ دھویا. گرین شرٹ دھویا. میری بہن نے گرین شرٹ دھویا اور ایک دوسرا شرٹ بھی دھویا. ایک دوسرا شرٹ بھی دھویا. ٹھیک ہے.
تو اخضر مؤنث یہ اس کی صفت ہے. قمیص الاخضر القمیص اخضر. ہاں کوئی بھی چیز گری ہے تو اخضر مؤنث خضرا ہم نے بتایا تھا. مؤنث ان کا بھی بتایا تھا. اخضر کا مؤنث خضرا, اصفر کا مؤنث صفرا, ابیض کا مؤنث بیضاء, اسود کا مؤنث سودا. ان کے مؤنث بھی ہم نے بتائے تھے. وہ سب بھی جو ہے نا غیر منصرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مؤنث والے سارے الفاظ ہیں وہ بھی ممنوع من الصرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بعد میں ایڈ کیجیے گا ان کو. اچھا نمبر 12 تأمل المثال, مثال پر غور کیجیے. ثم اکمل الجمل الآتیہ, پھر نیچے جو جملے ہیں ان کو مکمل کیجیے. بے وضع ذو اور ذا, لفظ ذو اور ذا کا لگا کر جو ہے نا وہ جملوں کو مکمل کرنا ہے. ذو اور ذا کا مطلب ہوتا ہے والا والا. ذو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا والا. ذو العلم علم والا. ذو العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ذو خلق اخلاق والا. ذو المال مال والا. ذو القرنین دو سینگوں والا. کلیئر ہے؟ ذو القرنین اصل نام ذوالقرنین. ہاں بس وہ قرآن میں ذو القرنین نام ہے. بہرحال وہ تو اور مرفوع کی حالت میں ذو, مرفوع کی حالت میں ذو, اور منصوب کی حالت میں ذا, اور مجرور کی حالت میں ذی. ایسا ہے ان کا اعراب. واو الف اور یا, واو الف اور یا, یہ مرفوع اور منصوب اور مجرور کا اعراب ان کا حرکت نہیں ہے. یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ والی حرکت نہیں ہے ذو کے اندر. واو الف اور یا والی یہ اعراب, یہ حرکتی اعراب نہیں, حرفی اعراب ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں خالدن 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 یا الکتاب الکتاب الکتاب, یہ جو اعراب ہے اعراب حرکتی اعراب ہے. یہ حرکت ہے, زبر کی زیر کی پیش کی, یہ حرکتیں ہیں. لیکن ذو ذا ذی جو ہے نا ان کے اندر بھی اعراب ہے لیکن حرکتی اعراب نہیں, حرفی اعراب ہے. یہ اعراب کیا ہے؟ ضمہ کی جگہ پر واو اور فتح کی جگہ پر الف اور یا کسرہ کی جگہ پر یا. ذو ذا ذی یعنی ہاں الکتاب الکتاب الکتابی, خالدن خالدن خالدن, ذو ذا ذی. کلیئر ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذو یا ذا لگا کر پڑھیے. تو مرفوع ہے تو ذو لگائیے, منصوب ہے تو ذا لگائیے. تو آپ پڑھیے اس کو. دیکھیے گا کہہ رہے عندی دفتر ذو ورق مسطر, میرے پاس ایک نوٹ بک ہے جو کہ ورق مسطر والا ہے, یعنی لائن والا جو پیپر ہے, لائنوں والا پیپر ہے, وہ ٹائپ کا نوٹ بک ہے. میرے پاس کون سا نوٹ بک ہے؟ ذو ورق مسطرین. کیسے پیپر والا ہے وہ؟ لائن والے پیپر والا ہے, وہ لائنڈ پیپر ہے, رولڈ پیپر والا جو ہے نا میرے پاس نوٹ بک ہے. اور ھذا مصحف ذو حرف کبیر, یہ جو قرآن کی کاپی ہے یہ کیسی ہے؟ ذو حرف کبیر, بڑے بڑے لفظوں والی ہے, بڑے بڑے حرفوں والی ہے. بولڈ حروف ہے ان کے اندر, بڑے بڑے حرف ہوتے ہیں, بوڑھے لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے. قرآن کی کاپی جو ہے نا, قرآن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سائز کا قرآن ہوتا ہے, بڑے بڑے حروف ہوتے ہیں ان میں, بوڑھے انسان کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے ھذا مصحف. مصحف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا تھا قرآن پاک کی کاپی. قرآن پاک کی جو کاپی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. اس کی جمع ہم نے بتائی تھی مصاحف. مصحف کی جمع مصاحف. ھذا مصحف ذو حرف کبیر, یہ جو قرآن ہے ہم اردو میں ایسے ہی کہیں گے یہ قرآن ہے, لیکن قرآن سے مراد قرآن کی کاپی. ٹھیک ہے, تو وہ بڑے بڑے حرفوں والی ہے یہ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا اشترائی, تو ابھی دیکھیے گا مرفوع ہے تو ذو اور منصوب ہے تو ذا. اشترائی تو دفترن, میں نے ایک دفتر خریدا. اشترا کا مفعول ہے کہ نہیں دفترن, تو اس کا فاعل ہے. اشترا فعل اور تو اس کا فاعل. اشترا خریدا کس نے؟ تو میں نے خریدا, تو اشترائی تو. اب اس کا مفعول کون ہے پھر؟ دفترن. مفعول بھی بن گیا, وہ تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دفترن منصوب, مفعول بھی ہے ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اب اس کی صفت بھی آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ پھر منصوب آئے گی کہ نا. اس کی صفت کیسی آئے گی؟ دفترن منصوب ہے تو اس کی صفت بھی تو ذا کہیں گے, ذو نہیں کہیں گے اب ہم. تو ہم کہیں گے دفترن ذا ورقین مسطرین. اشترائی تو دفترن ذا, تو مرفوع ہے تو ذو اور منصوب ہے تو ذا. ٹھیک ہے. اچھا اريد مصحفا ذا حرف کبیر, اسی کی مثال کو گھما دیا انہوں نے کہ مجھے ایک ایسا قرآن چاہیے, قرآن کی ایک ایسی کاپی چاہیے جو کہ بڑے حرفوں والی ہو. اريد مصحفا, I want a Quran, I want a copy of the Quran ذا حرف کبیر, جو کہ یا with bold letters ہے نا, جو کہ بڑے حرفوں والی ہو. کلیئر ہے؟ تو منصوب ہے تو ذا. اب آپ لوگ پڑھیے گا, میں نے سمجھا دیا آپ کو. نمبر 1 پڑھیے جناب ولی صاحب. اندی دفتر ذو غلاف جمیل. ہاں تو اب ترجمہ بھی کیجیے گا. میرے پاس خوبصورت غلاف والی کتاب ہے. ہاں نوٹ بک ہے میرے پاس, ایک نوٹ بک ہے جو کہ خوبصورت غلاف والا ہے, کور والا ہے. غلاف کون تھا؟ کور. تو ذو کہیں گے کہ دا کہیں گے یہاں پر؟ کیوں کہیں گے ذو؟ کیونکہ دفترون جو ہے مرفوع ہے, اور دفترون کی صفت ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا نوٹ بک ہے. ذو غلاف جمیل ہے, وہ خوبصورت کور والا ہے وہ, تو اس کی صفت جو ہے نا مرفوع ہے نا. دفترون چونکہ مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی
مرفوع ہے. صفت موصوف دونوں مرفوع رہیں گے. صفت موصوف جیسے موصوف اور صفت اعراب میں ایک جیسے رہیں گے. مرفوع ہے تو دونوں مرفوع, منصوب ہے تو دونوں منصوب, مجرور ہے تو دونوں مجرور. کلیئر ہے؟ معرفہ ہے تو دونوں معرفہ, نکرہ ہے تو دونوں نکرہ. ٹھیک ہے, یعنی الف لام اگر ہے تو دونوں پر الف لام نہیں ہے تو دونوں پر الف لام نہیں رہے گا. صفت موصوف ایک جیسے رہیں گے, ہے نا. ٹوئنس ہے. صفت موصوف کیا ہے؟ ٹوئن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک جیسے شرٹ خریدتے, ایک جیسے جوتے خریدتے, ایک جیسے بیگ خریدتے. تو یہ ٹوئن ہے, یہ ایک جیسے رہتے یہ لوگ. الف لام لگائیں گے تو دونوں کو چاہیے الف لام, نہیں تو ناراض ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں گے مرفوع ہے تو بولے گا مجھے مرفوع بنا, وہ ایسا نہیں چلے گا. میں مرفوع و منصوب نہیں چلے گا. دونوں مرفوع, دونوں منصوب, دونوں مجرور, دونوں الف لام, دونوں بغیر الف لام کے. یہ ٹوئنس ہے صفت موصوف, یاد رکھیے. عندی دفتر ذو غلاف جمیل, مثال سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے گا صفت موصوف ٹوئنس ہوتے ہیں. جب ٹوئنس کہتے ہیں تو ایک جیسی چیزیں چاہیے سب, ایسے یاد رکھنا ہے. اشارہ ایک اس میں ہنٹ رہتا ہے یاد رکھنے کے لیے چیزوں کو. عندی دفتر ذو غلاف. اچھا, اريد دفترا. اچھا پڑھیے ابراہیم صاحب. اريد دفترا ذا غلاف اخضر. ویری گڈ. کیا مطلب ہوگا؟ میں چاہتا ہوں نوٹ بک. ہاں, مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. آئی وانٹ اے نوٹ بک. آئی وانٹ اے نوٹ بک. مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. کیسا چاہیے؟ اب دفترن کی صفت گرین گلاف والا, گرین, جی گرین کور والا ایک نوٹ بک چاہیے مجھے. تو اب دفترن ذا غلاف کہیں گے. اب ہم دفترن چونکہ منصوب ہے, منصوب کیوں ہے؟ اریدو کا مفعول ہے. جی, اریدو کا مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, لہذا اس کی صفت بھی منصوب لائیں گے ہم. چلیے آگے نمبر 3 جناب ولید صاحب. رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. ویری گڈ. چلیے أين اگلا. ہاں ترجمہ کیجیے گا. اچھا, رأيت المدير, رأيت مع المدير رجلا. میں نے پرنسپل کے ساتھ دیکھا ایک آدمی, ایک آدمی. ہاں, میں نے مدیر کے ساتھ ایک آدمی دیکھا. اب وہ آدمی کیسا تھا؟ اس کی صفت سفید داڑھی والا. ذا لحیتن. اب یہاں دو نہیں کہیں گے, اب ہم ذا کہیں گے, چونکہ رجولن جو رجولن کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جناب ولی صاحب؟ رجولن منصوب ہے, کیوں منصوب ہے؟ مفعول به. مفعول به ہے. رعا کا, رعا کا کیا ہے؟ اور تو اس کا فاعل ہے. راجو باب ہے, اس کا فاعل کون ہے؟ تو. اور رجولن مفعول بھی ہے. کلیئر ہے. تو مفعول ہونے کی منصوب, مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ پھر منصوب لائیں گے نا. رجولن منصوب ہے تو اس کی صفت بھی ذا لائیں گے, دو نہیں لائیں گے, منصوب لائیں گے. تو رأیت مع المدیر رجولن ذا لحیۃ بیضاء, سفید داڑھی والا ایک آدمی دیکھا میں نے. ٹھیک ہے, لحیۃ مجرور ہے. لحیۃ کی صفت بیضاء ہے, بیضاء نہیں ہے. یہ بھی ممنوع من. لحیۃ کی صفت ہے کہ نہیں؟ سفید داڑھی. لحیۃ بیضاء نا. اچھا, یہ بیضائن ہونا چاہیے. بیضائن ہونا چاہیے کہ صفت موصوف ایک جیسے رہتی کہ نہیں؟ اعراب میں تو بیضائن نہیں ہے نا, یہ بیضاء ممنوع من الصرف ہے یہ لفظ. اچھا, یہ بیضاء. ہاں جی, کلرز کے نام تھے. کلر کے نام مونس. ہاں کلر کے, جی جی, چاہے مذکر کی شکل میں چاہے مونس کی شکل میں, ممنوع من الصرف. ازرقو یا ازرقو, ازرقا ازرقا, ابیضو ابیضا ابیضا, اسودو اسودا اسودا. اس میں تفضیل کا پیٹرن بتایا کہ نہیں میں نے, ہے نا؟ اس میں تفضیل کا پیٹرن نہیں ہے, اسودو ازرقو ابیضو. اسی طرح یہ جو کلروں کے جو نام ہے, کلرز کے جو نیمز ہیں, ان کا جو مؤنث کی شکل ہے وہ بھی ممنوع من الصرف میں آئے گی. ان کی مؤنث کی شکل بھی. تو ابیضو کا مؤنث بیضاء, تو مرفوع ہے تو بیضاء, اور منصوب اور مجرور ہے تو بیضاء, ہے نا. اصفر و صفراء صفراء, اسود و سودا سودا. کلیئر ہے. ممنوع من الصرف کیٹیگری میں جاتا ہے یہ. نمبر 4 پڑھیے جناب ولی ابراہیم صاحب. أين الطالب الجديد. أين الطالب الجديد. أين الطالب الجديد. أين الطالب الجديد. ها. ذو النظارة الجميلة. ذو النظارة الجميلة. ترجمہ سمجھائیے گا مجھے. نیا طالب علم کہاں, نیا طالب علم کہاں ہے؟ کون سا نیا طالب علم؟ اس کی صفت جو نظارت. نظارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ولی صاحب؟ اینک. نظارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو والا نظارہ نہیں, اردو والا نظارہ سینری, منظر. یہ نظارہ نہیں ہے, نظارہ. نظارہ ینظرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظارہ ینظرو, دیکھنا. نظارہ ینظرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی. چلیے تو ترجمہ کیجیے گا. خوبصورت چشمے والا ہے, ہاں جو کہ خوبصورت چشمے والا ہے. این الطالب الجدید ذو النظارة الجمیلة. نمبر ولی صاحب نمبر 5. من هذا الرجل ذو الشعر الطويل. ہاں ترجمہ بتائیے گا. من هذا الرجل ذو الشعر الطويل. یہ کون ہے
یہ کون آدمی ہے لمبے بالوں والا؟ ہاں یہ کون آدمی ہے جو کہ لمبے بالوں والا ہے، لمبے بال والا ہے، یہ لمبے بال والا آدمی کون ہے، یہ مطلب من حاضر رجلو، یہ آدمی کون ہے، کون اس کی صفت ذو الشعر الطویل، ذو الشعر جو لمبے بال والا ہے، تو یہ لمبے بال والا آدمی کون ہے، یہ مطلب۔ ابراہیم صاحب نمبر 6، اسأل ذاك الرجل اسأل ذاك الرجل، اسأل ذاك الرجل ہاں ذا القميص ذا القمیص الاصفر، القميص الأصغر اصفری، أصفر اصفر، أصفر۔ جی ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اسأل ذاك الرجل ذا القمیص الاصفر، ترجمہ بتائیے گا مجھے۔ وہ آدمی، وہ مانگنے والا آدمی، اسأل کا مطلب مانگنا ہے۔ ہاں ترجمہ فٹ کیجئے، ترجمہ فٹ ہوتا ہے کہ ولی صاحب آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ترجمے کو۔ میں بولوں؟ ہاں آپ بول دیجئے۔ اس آدمی اس پیلی قمیض والے آدمی سے سوال کرو۔ ہاں پوچھو، اسأل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، پوچھنا، پوچھو۔ پوچھو، سأل یسألو کا مطلب پوچھنا، اس پیلی قمیض سأل یسألو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، فعل امر اسأل، اسأل، سأل یسألو کا فعل امر کیا ہے؟ پوچھو، اسأل، 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 جی تو اسأل ذاک الرجل، اسأل ذاک الرجل، اس آدمی سے پوچھو۔ اس آدمی سے پوچھو۔ اب وہ آدمی کون سا ہے؟ ذا القمیص الاصفر، جو کہ پیلے شرٹ والا ہے، یعنی اس پیلے شرٹ والے آدمی سے جا کر پوچھو۔ تو اسأل فعل امر ہے، اسأل کیا ہے؟ فعل امر، اسأل، اسأل فعل امر۔ پورا ٹیبل بتائیے۔ اسأل، سأل یسألو، نہیں اسأل لا تسأل۔ ہاں اسأل لا تسأل، اور اسأل فعل امر کا پورا ٹیبل بولیے۔ اسأل، اسألا، اسألو، اسألی، اسألا، اسألنا، اسأل، اسألا، اسألو، تینوں میل کے پھر تینوں فیمیل کے، اسألی، اسألا، اسألنا، پورا ٹیبل یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اسأل، اسألا، اسألو، اسأل، اسألا، اسألو، ہاں یہ تین میل کے ہو گئے شکلیں، اور تین فیمیل کی اسألی، اسألا، اسألنا، اسألنا، ہے نا، ڈوئل والے دونوں سیم ہے دونوں، ہے نا۔ تو مرد سے کہیں گے اسأل، عورت سے کہیں گے اسألی، اسألی، کسی لڑکی سے کہیں گے اس پوچھو تو کیا کہیں گے؟ اسألی، اسألی، اور مرد سے کہیں گے اسأل، اسأل، اور مت پوچھو تو لا تسأل، لا تسأل، فعل نہیں، یہ فعل امر ہے، اسأل کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور فعل نہیں کیا آئے گا؟ لا تسأل، لا تسأل، مرد سے کہیں گے لا تسأل، عورت سے کیا کہیں گے؟ لا تفعلی، لا تسألی، بہت سارے مردوں سے کیا کہیں گے؟ لا تسألو، بہت ساری عورتوں سے کیا کہیں گے؟ لا تسألنا، ایسا یاد رکھیے گا۔ اسأل، اسألا، اسألو، اسألی، اسألا، اسألنا، فعل نہیں، لا تسأل، لا تسألا، لا تسألو، لا تسألی، لا تسألا، لا تسألنا، ہے نا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 7 کا جملہ پڑھیے جناب علی صاحب۔ لمن ذاك البيت ذو النوافذ ضيقتي، ضيقتي، ضيقة، ضيقتی، ضيق کا مطلب ہوتا ہے تنگ، نیرو، نافذتن کی جمع نوافذ نا، نافذتن کی جمع، اور ضيق کا مطلب تنگ، 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 جو تنگ کھڑکی والے جو گھر سے، لمن ذاک البیت، اچھا ترجمہ کیجئے مجھے ابھی بتائیے۔ وہ تنگ کھڑکی والا گھر کس کا ہے؟ ہاں لمن ذاک البیت، لمن ذاک بیت، وہ گھر کس کا ہے؟ اب اس کی صفت کیا ہے البیت کی؟ تنگ کھڑکی والا، ہاں جی، تنگ کھڑکیوں والا، ہاں لفظ بتائیے۔ تنگ کھڑکیوں والا، ہاں تو لفظ یہاں پر خالی جگہ میں رکھیے، ذو، ذو، البیت چونکہ مرفوع ہے تو ذو کہیں گے۔ لمن ذاک البیت ذو النوافذ الضیقۃ، جو تنگ کھڑکیوں والا ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ لمن ذاک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ جو کہ تنگ کھڑکیوں والا ہے، یعنی جو تنگ کھڑکیوں والا جو گھر ہے وہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 8 کا جملہ پڑھیے جناب ابراہیم صاحب۔ عندي معجم ذو صور ملونۃ، معجم کس کو کہتے ہیں بتائیے گا؟ ڈکشنری، ڈکشنری کو، احسن۔ معجم کی جمع کیا آتی ہے؟ معجم کی جمع معاجم، معاجم، معجم کی جمع معاجم، معاجم۔ عندي معجم، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، اس کی صفت کیسی ہے؟ کیسی ڈکشنری ہے وہ؟ صفت کے لیے لفظ لگائیے وہاں پر خالی جگہ میں، ذو، ذو۔ ذو، عندي معجم ذو صور ملونۃ، صورتن کی جمع صور، صورن، صورتن کی جمع صور، صورتن کا مطلب فوٹوگراف، فوٹوگراف، صورتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوٹوگراف، اور ہماری شکل کو بھی صورتن کہتے ہیں، اور وہ سین سے آتا ہے قرآن کی صورت، وہ الگ ہے، یاد رکھیے گا۔ صورتن کی جمع صورن، صورتن کی جمع صور، ملون کا مطلب کلرڈ، کلرفل، کلرفل، کلرفل۔ تو عندي معجم، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، وہ ڈکشنری کیسی؟ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ذو صور ملونۃ، جو کہ کلرفل فوٹوگراف والی ہے۔ کلرفل فوٹوگراف، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے
जो कि ذو صور ملونۃ جو کہ کلرڈ فوٹوگراف والی ہے, جو ملٹی کلر فوٹوگراف والی ہے. ملون کا مطلب ملٹی کلر, کافی کلرز ملون کا مطلب, لون کا مطلب کیا ہوتا ہے, کلر لون کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک کلر. ہاں لون کی جمع کیا آتی ہے, الوان الوان. تو لون کی جمع الوان, اور جو چیز کلرفل ہو اس کو کہیں گے ملون. ملون. جو چیز کلرفل ہو اس کو, یا ملٹی کلرڈ ہو, وہ کوئی بھی چیز کلرفل ہو تو اس کو کہیں گے ملون, اور اس کا مؤنث ملونہ. ملونہ. وہ تو ایزی ہے ہمیں. اچھا نمبر 9 کا پڑھیے جناب ابراہیم صاحب, ولی صاحب. اشتریت معجما ذا صور ملونۃ. آپ ترجمہ کر دیجیے کہ سارا کچھ کلیئر ہے اس میں. میں نے ایک ڈکشنری خریدی جو کہ کافی جو کہ وہ ملٹی کلر فوٹوگراف والی ہے, رنگین فوٹوگراف, رنگین, جی رنگین تصویروں والی ہے. تصویروں والی ہے. میں نے ایک ڈکشنری خریدی جو کہ رنگین تصویروں. جی نمبر 10 جناب ولی ابراہیم صاحب. فی قریتنا مسجد ذو منارۃ واحدۃ. ذو منارۃ واحد, مینارہ نہیں, منارہ اردو میں مینارہ بولتے ہیں, عربی میں لفظ ہے منارہ. منارۃ واحدۃ. کیا مطلب ہونا چاہیے؟ فی قریتنا مسجد, ہم نے اس مسجد میں قرات کی. جی جناب دوبارہ کہیے گا. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ٹرائی کیجیے گا. کا مطلب ہے قریتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریہ کا مطلب, قریتن ہم نے بک 1 میں پڑھا ہے. بالکل. قریتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جناب بھول گیا ہوں. چلیے آپ بتائیے گا. ولیج. ولیج. قریتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولیج. اور سٹی کو کہیں گے بلدن یا مدینتن. لفظوں کو یاد رکھیے گا, الفاظ کو یاد رکھیں گے. جتنا زیادہ آپ الفاظ کو یاد رکھیں گے اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کی اسپیڈ بڑھے گی چیزوں کو سمجھنے کی. تو شہر کے لیے لفظ کیا کہتے ہیں ہم؟ شہر کے لیے لفظ بتائیے گا. بلدن یا مدینتن. بلدن یا مدینتن. اور دیہات یا گاؤں یا ولیج کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قریتن. یاد رکھیے گا. قریتن کی جمع قرہ, ام القرى. مکہ کا نام ہے ام القرى. مکہ کا ایک نام ام القرى ہے کہ نہیں؟ قریتن کی جمع قرہ. لتنذر ام القرى ومن حولها, قرآن کی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے, تو قریتن کی جمع قرى, قریتن کی جمع قرآن. ہاں چلیے آپ پڑھیے, آپ بتائیے گا مجھے. فی قریتنا مسجد, ہمارے ولیج میں مسجد ہے. جی جی ایک مسجد ہے. ایک مسجد ہے. ہاں وہ کیسی مسجد ہے, اس کی صفت بتائیے. اس کی صفت ایک مینار والی. ہاں تو لفظ لگائیے صفت والا خالی جگہ میں. ذو منارۃ واحدۃ. ہاں وہ کیسی مسجد ہے؟ وہ ایک مینار والی. ایک مینار والی مسجد ہے ہمارے یہاں. ایک مینار, اور 4 مینار ہو تو حیدرآباد میں ہوگا پھر وہ. ٹھیک ہے چلیے. اچھا نمبر 11 بتائیے جناب. رأيت مسجدا ذا منارۃ واحدۃ. احسن. تو رأيت مسجدا, میں نے ایک مسجد دیکھی. وہ مسجد کیسی, اس کی صفت ذا منارۃ واحدہ, وہ ایک ہی مینارے والی تھی. وہ میں نے مسجد دیکھی بحرین میں بہت ساری ایک مینارے والی مسجد. تو رأيت مسجد, انڈیا میں میرا خیال ہے زیادہ تر 2 مینارے رہتے ہیں یا 4 رہتے ہیں. یہاں پر ایک مینارہ کم بناتے ہیں, یہاں زیادہ دیکھا میں نے الحمدللہ. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رأيت مسجدا ذا منارۃ واحدہ, میں نے مسجد دیکھی ایک, وہ کیسی تھی؟ ذا منارۃ واحدہ, ایک مینارے والی تھی. نمبر 13 کی ایکسرسائز ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ لما الموصول. دیکھیں آگے بڑھیں یا آپ لوگ جیسا کہیں, بس ختم ہی ہو رہا ہے, اسپیڈ اپ کر لیتے ہیں اس کو اور ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا اسپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں اس کو. یہ کہہ رہے ہیں نمبر 13 میں تأمل الامثلۃ الآتیہ, نیچے جو مثالیں ان پر غور کیجئے. کس چیز کی مثالیں ہیں؟ ما موصولہ کی. ما موصولہ کیا ہوتا ہے جناب؟ ما ہم نے پڑھا ہوا ہے نہیں کے معنی میں. ما پڑھا ہے ہم نے. ما کس معنی پڑھا ہے؟ نہیں کے معنی میں. لیکن ما جو ہے نا جو کے معنی میں بھی آتا ہے. جو آپ کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے, جو آپ کھائیں گے وہی میں بھی کھا لوں گا, جو آپ پیئیں گے میں بھی وہی پی لوں گا. تو جو کہہ رہے کہ نہیں, تو ماں جگہ استعمال کریں. واٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ واٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ کیا. لیکن واٹ کا مطلب جو آتا ہے. I will eat what you will eat. ہاں I'll eat what you eat. تو جو اب یہاں پر کیا کے معنی میں نہیں ہے, جو کے معنی میں یہاں پر ہے کہ نہیں. تو اب ہم کہیں گے تو یہ جو ماں جو ہے نا 2 ٹائپ کا ہو گیا اس کا مطلب. ایک ماں جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں کے معنی میں, ماں نافیہ کہتے ہیں اس کو ہم. ہاں جناب ولی صاحب. ماں نافیہ. ماں ضرب تو ہم ماں ضرب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے ضرب تو میں نے مارا ہوں, میں نے نہیں مارا تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے مارا ہوں, میں نے نہیں مارا تو کیا کہہ رہے تھے؟ ضرب تو اور ما ضرب تو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں مارا تو ما ضرب تو. یہ جو ماں کہہ رہے ہیں نہیں کے معنی میں,
نہیں کے معنی میں جو ماں کرے گی نہیں مارا میں نے, تو نہیں کے معنی میں جو کہہ رہے ہیں ماں نافیہ کہتے ہیں اس کو ہم. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ نفی والا ہے, نیگیشن والا ہے. یہ نفی کا مطلب نیگیشن, نفی کا مطلب نیگیشن والا ہے ماں نافیہ. لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی جو تم کھاؤ گے میں وہی کھا لوں گا, ہے نا, تو کہیں گے کہ بھی آکلو ما تاکلو, آکلو ما, تم جو کھا رہے ہو میں بھی وہی کھا لوں گا, ہے نا. آپ لوگ جو چائے پی رہے ہیں میں بھی وہی پی لوں گا. کلیئر ہے؟ تو اشربو ما تشربون, اشربو ما تشربون, جو چیز آپ پی رہے ہیں میں بھی وہی پی لوں گا, جو جوس آپ لوگ منگا رہے ہیں میں بھی وہی منگا لوں گا. یہ مطلب تو جو کے معنی میں تو ماں کہتے ہیں, وہاں پر بھی ماں استعمال کرتے ہیں ہم. اس کو ماں نافیہ نہیں کہیں گے اب ہم, چونکہ میننگ چینج ہو گئی نا اس کی. جو کے معنی میں اگر نہیں کے معنی میں نہیں ہے تو جو کے معنی میں چلا گیا, یہ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہے نا, تو وہاں ماں نافیہ ہے, وہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہے نا. تو جو کہ کہہ رہے ہیں تو پھر ماں اس کو کہتے ہیں ماں موصولہ. اس کا نام کیا ہے؟ ماں موصولہ. اس کو کہتے ہیں الذی کے معنی میں, یعنی الذی پڑھا ہے آپ نے, اسے موصول ہے یہ الذی, اللتی, الذین, اللاتی پڑھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ الذی اور الذین پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو الذی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی, الذین, اللتی, اللاتی, ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا نام کیا تھا بتائیے گا؟ اسم الموصول کہہ رہے تھے ہم ان کو نا. تو اسی لیے اس کو یہ جو الذی کے معنی میں, ماں کا مطلب الذی, اشربو الذی تشربو, یہ مطلب نا. آکلو الذی تاکلو, تو الذی کے معنی میں آکلو ما, دیکھیے جناب ولی صاحب, آپ جو کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گا. آکلو ما تاکلو, آکلو ما تاکلو, آپ جو کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گا. میں کھا لوں گا جو آپ کھائیں گے, میں منگا لوں گا جو آپ منگائیں گے, میں بھی وہی منگا لوں گا جو آپ منگا لیں گے, ہے نا. اطلبو ما تطلبو, ہے نا. اطلبو کیا مطلب؟ میں منگا لوں گا جو بھی آپ منگائیں گے, جو آپ منگائیں گے میں بھی وہی منگا لوں گا, یہ مطلب. اطلبو ما تطلبو, تو ماں جو ہے نا یہاں نہیں کے معنی میں نہیں ہے, ماں کے معنی میں جو کے معنی میں, جو آپ منگائیں گے میں بھی وہی. تو اس کو ماں موصولہ کہتے ہیں ہم, یعنی الذی تطلبو, اطلبو الذی تطلبو, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ماں الذی کی طرف, ماں جو ہے نا الذی کے معنی میں ہے. یہ سمجھو کہ ایک ہی معنی ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. الذی اور ماں جو ہے نا, ماں موصولہ اور الذی ایک ہی چیز ہے. تو الذی کی بجائے ماں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آکلو الذی تاکلو, آکلو الذی, تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آکلو ما تاکلو, تو ماں کا مطلب الذی ہے یہاں پر. کلیئر؟ اسی لیے اس کا نام ماں موصول ہے, چونکہ الذی ماں موصول ہے کہ نہیں, الذی اسم موصول ہے کہ نہیں, اسی لیے ماں جو ہے نا موصول ہے, یہ بھی اسم موصول ہے. ایک ہی بات ہے, ایک ہی جگہ پر استعمال ہوتا ہے, ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتا ہے, ایک ہی سینس میں استعمال ہوتا ہے دونوں. تو اس لیے نام بھی دونوں کا ایک ہے, اسم موصول اسم موصول. اس کا نام ماں موصولہ, ماں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو نمبر 1 پڑھیے جناب. ماذا تشربو یا ابا بکر, ابو بکر تم کیا پی رہے ہو؟ ماذا تشربو, یا کیا پیو گے؟ ماذا تشربو یا ابا بکر, ابو بکر تم کیا پیو گے؟ تو اس نے کہا کہ جو تم پی لو گے میں بھی وہی پی لوں گا. اشربو ما, میں پی لوں گا جو تم پیو گے, تم جو پیو گے میں بھی وہی پی لوں گا, یہ مطلب نا. تو ماں کیا, ماں کون سا ہے یہ؟ ماں ماں موصولہ, ماں موصولہ. یہ چیزیں آگے بڑھ کر یاد ہو جائیں گی, سارا کچھ جو ہے نا ٹینشن نہیں لینا ہے اس کا, صرف میرے جو ہے نا تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا وہ کریں تو انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے جناب. افہم ما تقول, ہاں, میں سمجھ گیا جو کہ آپ نے کہا, میں سمجھتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو. میں سمجھتا ہوں جو پریزنٹ ٹینس ہے کہ نہیں؟ سمجھ گیا نہیں, فہم تو نہیں ہے, فہم تو نہیں ہے, افہمو, میں سمجھ گیا جو تم کہہ رہے ہو, نہیں سمجھ گیا نہیں, سمجھتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ, آئی انڈرسٹوڈ نہیں. میں سمجھتا ہوں, اگر میں سمجھ گیا تو کہیں گے فہم تو, فہمت ما تقول, فہم تو ما قلت, ما قلت, آئی انڈرسٹوڈ واٹ یو ٹولڈ ما قلت, یا واٹ یو سیڈ, صحیح, ہے نا. تو افہم ما تقول, جو تم کہہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں, سمجھتا ہوں اچھی طرح, تم جس انداز میں بول رہے ہو نا. پریزنٹ ہے تو پریزنٹ لگے گا, پریزنٹ ہے تو ترجمہ پریزنٹ کا کریں گے نا, ہے نا. تو آپ جو بول رہے ہیں نا میں سمجھ رہا ہوں اچھی طرح, مجھے پتا ہے آپ کیا بول رہے ہو, یہ مطلب. انسان لفظ کچھ بولتا ہے مراد کچھ لیتا ہے کبھی کبھی نا, تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں تو جو بول رہے ہو, ہے نا. چلیے تو نمبر 3 پڑھیے جناب عمران صاحب. سأشتری ما تريد, کیا مطلب ہونا چاہیے پھر اس جملے کا؟ میں خریدوں گا تم خرید دو جو تم چاہتے ہو, جو تم چاہتے ہو میں خرید لوں گا. سأشتری, میں خرید لوں گا, جی سأشتری میں خرید لوں گا, ما تريد جو تم چاہتے ہو. اب جو تم نہیں چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا, ما تريد کا مطلب تم نہیں چاہتے ہو, نہیں جو تم چاہتے ہو. اب ماں نافیہ نہیں ہے, ماں موصولہ ہے, یہ جو کے معنی میں. ماں موصولہ کا مطلب جو کے معنی میں, جو جس نے. اچھا نمبر 4 کا جملہ پڑھیے جناب ولی صاحب.
آج یہ درس ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ, اکتب ما ہے نا, تھوڑا سا پورشن کے لیے دوسرا ویڈیو نہیں بنائیں گے, اس کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیے نمبر 4, اکتب ما سمعت اليوم فی الفصل. ترجمہ بتائیے گا. میں لکھ رہا ہوں جو تم. اکتبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکتبو ہے کہ اکتب ہے یہ؟ اچھا اکتبو ہے کہ اکتب ہے یہ؟ اکتب اور اکتب میں کیا فرق ہے بتائیے گا مجھے. اکتب پریزنٹ ٹینس, اکتبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکتبو, اکتب پریزنٹ ٹینس. ہاں اکتبو ترجمہ بتائیے اکتبو کا. آئی رائٹ. آئی رائٹ. تو یہ اکتبو ہے کہ اکتب ہے؟ یہ فعل امر اکتب. فعل امر ہے یہ جناب جی, اکتب ہے یہ. تو پھر تو بولے بتائیے اس کو پھر. لکھو. ہاں تو جب فعل امر ہے تو سمجھ لیجیے کہ فعل امر ہے یہ, اور فعل امر ہے تو اس کا ترجمہ فعل امر سے کرنا چاہیے. چلیے لکھو جو کہ تم نے سنا آج کلاس. احسن. اکتب ما سمعت, اکتب ما سمعت, لکھ لو جو تم نے سنا, لکھ لو جو تم نے سنا آج کلاس کے اندر. آج آپ لوگوں نے کلاس میں جو سنا ہے اس کو لکھ ڈالو آپ لوگ. اکتب ما سمعت فی الفصل, اکتب ما سمعت فی الفصل, ہاں لکھ لو, ہے نا, جو کچھ آپ نے کلاس میں آج سنا ہے. ہاں آج میں نے کلاس میں جو پڑھا ہے اس کو لکھ لیا ہے. کیسے کہیں گے؟ آج میں نے کلاس میں جو کچھ پڑھا ہے وہ لکھ لیا ہے. جناب ولی صاحب ترجمہ بتائیے. پیٹرن سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ میں نے آج کلاس میں جو کچھ پڑھا ہے لکھ لیا ہے. اب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے لکھ لیا ہے. آج جو کچھ میں نے کلاس میں سنا ہے لکھ لیا ہے. پریزنٹ ہے پاسٹ ہے؟ لکھ لیا ہے. آج جو کچھ میں نے کلاس میں سنا ہے لکھ لیا ہے. آج جو کچھ میں نے کلاس میں پڑھا ہے لکھ لیا ہے. پاسٹ ٹینس سے دونوں. چلیے كتبت ما سمعت اليوم في الفصل. حسن. كتبت ما سمعت یا ما قرأت؟ كتبت ما قرأت اليوم في الفصل. آج جو کچھ میں نے کلاس میں پڑھا ہے اس کو لکھ لیا ہے. کلیئر ہے؟ ابھی دیکھیں گے ماضی میں بھی لے جا کے آپ ما استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما موصولہ کا استعمال سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں. آپ کہیں پر بھی مضارع میں استعمال کریں, ماضی میں استعمال کریں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کتبت ما قرأت اليوم فی الفصل. آج جو کچھ میں نے کلاس میں پڑھا ہے اس کو لکھ لیا ہے. جی میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں بھولا نہیں ہوں. بھولنے کے لیے نسیہ انسان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. میں نے جو کچھ دیکھا میں بھولا نہیں ہوں. ما نسیت ما رأیت. اب یہ دیکھیں گے ما نافیہ اور ما موصولہ دونوں آ گئے جملے میں, اس لیے میں نے بتایا اس کو آپ کو ٹرک. ایک جملہ لکھیے گا آپ, یہ اس کے اندر ما نافیہ بھی آ گیا, ما موصولہ بھی آ گیا جملے کے اندر نا. ہاں جناب علی صاحب, ما نافیہ ما موصولہ دونوں ہیں جملے کے اندر. ہاں اس کا جو ہے نا یہ جو امپورٹنٹ سینٹینس ہے, ایک ہی جملے میں دونوں چیزیں جمع کر دی ہے. ما نسیت ما رأیت, میں نہیں بولا جو کچھ میں نے دیکھا. تو پہلا ما جو ہے نا نافیہ ہے, دوسرا ما جو ہے نا موصولہ ہے. ما رأیت کلیئر ہے کہ نہیں؟ اب جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ما نسیت کا مطلب میں نہیں بھولا ہوں. I didn't forget whatever I saw. ما رأیت. اب یہ دوسرا جو ما موصولہ ہے یہ تو پھر پہلا ما نافیہ ہے, دوسرا ما موصولہ. ہاں جناب ولی صاحب کلیئر ہے جملہ؟ بول کے دکھائیے جملہ. ما نسیت ما رأیت. ما نسیت ما رأیت. تو آپ سے کہا جائے کہ ما نافیہ اور ما موصولہ کی مثال دیجئے تو ایک جملہ یہ دوہرا دیجئے گا آپ, ما نسیت ما رأیت. ٹھیک ہے اچھا چلیے جناب نمبر 6 جملہ. نمبر 5 کا جملہ اچھا دیکھیے گا. نسیت ما کا, اب یہ دیکھیں نسیت آ گئے ہیں. تو نمبر 5 کا جملہ پڑھیے. اب یہاں پر نسیت ہے. اچھا نسیت ما قال لی المدرس امس. ہاں اب یہ ما جو موصولہ ہے کہ نافیہ ہے یہاں پر؟ ما نسیت ما قال لی المدرس امس, ما موصولہ ہے یہ. تو ترجمہ کیجئے گا. نسیہ جنسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. نسیتوں کا مطلب بھول گیا. میں بھول گیا تو کیا کہیں گے؟ ہاں جناب نسیتو میں نہیں بھولا, یاد رکھیے گا. اور مت بھولو لا تنسا. مت بھولو تو کیا کہیں گے؟ لا تنسا. لا تنسا نصیبک لا ولا تنسا نصیبک فی الدنیا, ہے نا. واحسن کما احسن اللہ الیک. اچھا چلیے پڑھیے نمبر 5. نسیت ما قال لی المدرس امس. میں بھول گیا ہوں جو کہ کل استاد نے مجھے کہا تھا. جی ٹیچر نے جو کل بات مجھ سے کہی تھی میں بھول گیا ہوں. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے جناب. قال اللہ تعالی فی سورۃ الصف. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف کے اندر فرمایا. سورۃ الصف کے اندر یہ آیت ہے لم تقولون ما لا تفعلون. لم تقولون کیا مطلب ہوتا ہے جملے کا؟ اس آیت کا ٹکڑا بتائیے. وہ تم کیوں کہتے جو کہ لم تقولون کیوں کہتے ہو تم لوگ, ما وہ چیز لا تفعلون جو نہیں کرتے ہو.
معلوم نہیں, لا تفعلون جو نہیں کرتے ہو, جو کہ تم نہیں جو کرتے نہیں ہو, صرف بولتے رہتے ہو لوگوں کو. پریکٹس واٹ یو پریچ انگلش میں کہتے ہیں ہم. انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ Practice what you preach. ہاں, پریکٹس واٹ یو پریچ, واک دا ٹاک. انگلش میں کہتے ہیں واک دا ٹاک. آپ جو بولتے ہیں ذرا اس کو کر کے بھی دکھائیے. اچھا, تو وہی ہے واک دا ٹاک یا پریکٹس واٹ یو پریچ. تو اللہ نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, لما تقولون تم کیوں کہتے ہو ما وہ چیز لا تفعلون جو تم خود نہیں کرتے ہو, خود نہیں کرتے ہے نا. جی بالکل. چلیے, تو یہ ما نافیہ ہے کہ ما موصولہ ہے؟ وہ موصول ہے. ما موصولہ ہے. ما کیا ہے؟ موصول ہے. ہاں, جو کچھ کہ تم Negation نہیں, کے لیے لا ہے. اور وہ لا تو ہے, ہمیں تو پتہ ہے لا. دو جو ما نافیہ ما موصولہ اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے بس. امام موصول لا تو کلیئر ہے نا. لا جو ہے نا لا نافیہ اور لا ناہیہ الگ ہے, وہ اور آگے آنے والا ہے. نمبر 7 وقال تعالی فی سورۃ الکافرون, سورۃ الکافرون میں اللہ رب العالمین فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ یا ایھا الکافرون, اے کافرو, کیا کہا, لا اعبد, میں نہیں عبادت کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں, ما اس چیز کی, تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو ما موصولہ دیکھیے گا یہاں پر. اب لا اعبد ما یہ دیکھیے گا ما کون سا ہے یہاں پر, ما موصول ہے. موصولہ ہے. لا اعبد ما تعبدون, ایسا نہیں ترجمہ کریں گے میں نہیں عبادت کرتے ہو تم نہیں عبادت کرتے ہو, ایسا نہیں. میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, یا میں نہیں عبادت کر سکتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ہاں جناب, جی. ہاں. تو لا اعبد ما تعبدون. ما تعبدون, میں نہیں عبادت کر سکتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ما موصولہ یہاں پر. تو دیکھیے کتنا کام کا ہے ما موصولہ, قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر آیا ہوا ہے اور ہم بات چیت میں بھی روزانہ استعمال کرتے ہیں. نمبر 8 وقال تعالی فی سورۃ آل عمران, اللہ رب العالمین نے, یہ دیکھیے گا آیتیں یاد رکھی لیجیے, یہ آیتیں جو ہے نا نوٹ کیجیے گا اور یاد کیجیے گا ما موصولہ کی مثالیں. اچھا, نمبر 8 وقال تعالی فی سورۃ آل عمران, اللہ رب العالمین آل عمران میں فرمایا کیا, سنکتب ما قالوا, سنکتب ہم لکھ کر رکھ لیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کہا, یعنی اہل کفر جو کچھ کہتے ہیں, یا مشرکین یا یہود و نصارہ کے بارے میں یہ لوگ جو کہتے ہیں, ہم سب کچھ جو ہے نا اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. سنکتب ما قالوا, تو ما جو ہے نا ما موصولہ ہے یہاں پر, جو کچھ کہ انہوں نے کہا یا جو لوگ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہم اس کو ریکارڈ کر کے رکھ رہے ہیں, ہم لکھ لیں گے, اس کو لکھ لیں گے, یعنی ان کا کام ہو رہا ہے ریکارڈنگ کا. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو, ایسے نہیں سمجھے. اچھا, نمبر 14 کی ایکسرسائز تأمل مائلی, نیچے جو ہے نا غور کیجیے گا, ما نافیہ اور ما استفہامیہ. اب یہ دیکھیے گا ما نافیہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, ما عندی کتابن, ما عندی کتابن کا ترجمہ کیا ہوگا, میرے پاس کتاب نہیں ہے. میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. ما عندی کتابن, تو ما نافیہ, یہ ما نہیں کے معنی میں کیا ہے, یہ ما نافیہ. ما نافیہ. نہیں کے معنی میں جو کہہ رہے ہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم, ما. نافیہ. اسی طرح کہہ رہے ہیں ما فہمت الدرس, میں نے سبق نہیں سمجھا. ما, فہمت الدرس. ما کون سا, یہ ما نافیہ. ما نافیہ. ما فہمت الدرس, میں نے سبق نہیں سمجھا. ما نافیہ. ٹھیک ہے. ما ادری, مجھے پتا نہیں. ما, مجھے نہیں پتا. ہاں, تو ما کون سا, ما نافیہ. ما نافیہ. کلیئر ہے, ما نافیہ. اب دوسرا ما دیکھیے گا, ما ہاذا, یہ کیا ہے. اب یہ ما کیا ہے, ما استفہامیہ, ما استفہام. یہ سوال کر رہے گی نہیں ہم, ما ہاذا یہ کیا ہے. مسمو کا تمہارا کیا نام ہے, ما. دیکھیے گا جناب, ما, ما مسمو کا تمہارا کیا نام ہے, ما. استفہامیہ ہے, یہ تو سوال کا, کیا ہے تمہارا نام. واٹ از یور نیم, واٹ از یور نیم, واٹس یور نیم, ہے نا. ماذا تکتب, تم کیا لکھ رہے ہو, تو ما استفہام. ہاں, ما اور ماذا ایک ہی چیز ہے, وہ دونوں کبھی ذا کے ساتھ میں آتا ہے, ما اکیلا بھی آتا ہے, اس کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی جو ہے نا آپ اکیلے آتے ہیں, کبھی ابراہیم صاحب کے ساتھ آتے ہیں, تو یہ کبھی کبھی جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے نا ساتھ میں آتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ ولی صاحب ہے, ابراہیم صاحب ہے یہ. ٹھیک ہے, کبھی کبھی جو ہے نا ساتھ میں رہتے ہیں یہ لوگ. چلیے, تو ماذا تکتب, تو یہ ما نافیہ, یہ ما یہ کون سا, استفہامیہ. یہ ما کون سا ہے, استفہامیہ. تو یہ کلیئر ہے, دو ما سمجھ لیا آپ نے, ما نافیہ اور ما, اور تیسرا ہم نے سمجھ لیا ما موصولہ, جو کے معنی میں, جو کہ آپ نے سمجھ لیا ما الموصولہ. تیسرا کیا ہے, ما الموصولہ. آکل ما تاکل, جو تم کھا رہے ہو میں بھی وہی کھا لوں گا. جیسے کہ ابراہیم صاحب جو چائے پیتے ہیں آپ بھی وہی پیتے ہیں, ابراہیم صاحب جہاں جاتے ہیں آپ بھی وہیں جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا آپ لوگوں کو, ابراہیم صاحب جدھر جاتے ہیں آپ بھی ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں. آپ پوچھا تو بولے منام کون ہے, ابراہیم صاحب ساتھ میں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ دونوں جو کام کرتے تو وہی ہے, آپ دونوں کا ہی جملہ ہے یہ, تو یاد رکھیے گا. آکل ما تاکل, تم جو کھا رہے ہو میں بھی وہی کھا لوں گا. ٹھیک ہے. ساشتری ما تريد, میں خرید لوں گا جو تم چاہتے ہو, تو ما موصولہ, ما موصولہ. لما تقولون ما لا تفعلون,
تم کیوں کہتے ہو ماں جو نہیں کرتے ہو, ماں لا تفعلون جو نہیں کرتے, تو ماں موصولہ, تو 3 ماں ہو گئے ہمارے پاس الحمدللہ, ہے نا. ماں نافیہ, ماں استفہامیہ, ماں موصولہ. اب جو ہے نا کنفیوز نہیں رہنا انشاءاللہ. اور نمبر یہ آخری ایکسرسائز ہے تأمل ما یلی, آخری جو ہے نا غور کرنے کی بات ہے وہ ہم نے آلریڈی بتا دیا. ما اريد شيئا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں جناب علی صاحب, ما اريد مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو یہ کون سا ماں ہے اس میں؟ ماں نافیہ. ماں نافیہ. بس اب آپ کو پہچاننا ہے. اب یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب ہر وقت نہیں بتاتے رہیں گے اور میں بھی نہیں بتاؤں گا. اب آپ لوگ خود ہی پہچاننا ہے, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا. ڈاکٹر خود بننا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈھونڈیے, مجھے مت ڈھونڈیے گا, آپ جو ہے نا سمجھا دیا ہوا, آپ خود ڈھونڈ گئے گا. اس میں کیا ہے؟ ماں عقل تو شیئن, کون سا ماں ہے یہ؟ ماں نافیہ. ماں نافیہ, میں نے کچھ نہیں کھایا. ماں عقل تو شیئن, میں نے کچھ نہیں کھایا. ماں رأیت شیئن, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ہاں تو میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کچھ نہیں سمجھا, تو شیئن شیئن شیئن, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ماں رأیت شیئن. جملے یاد رکھیے گا, یہ سب اچھے اچھے جملے یاد رکھیے گا. کچھ سینٹینس ایسے ہوتے ہیں جو پوری لائف جو ہے نا, بلکہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں پوری لائف کا ہی ہے اصل میں. یہ جو ہے نا سارے کچھ ماسٹر پیس ہی ہے, سارا پوری کتاب ہی ماسٹر پیس ہے اصل میں. یہ پوری کتاب رٹا مارنے والی, یاد کر لینے والی پوری کتاب ہے یہ تو آپ لوگوں کی. کوئی جملہ ایسا نہیں چھوڑی کہ یاد نہ ہو آپ کو اس جملے کا. میں اردو بولوں اور آپ جو ہے نا سیدھے عربی بولیں, انشاءاللہ ریویژن میں ایسے ہی کروں گا. میں آپ کے ساتھ میں صرف آپ کو اردو کہوں گا اور آپ جو ہے نا, اور صرف اسی کتاب سے کہوں گا آپ کو. میں اردو میں کہوں گا, آپ ایگزیکٹ جملہ بتائیے گا اس کا, ہے نا. تو یہ سمجھے کہ آپ کو یہ کتاب یاد ہو جانی چاہیے اچھی طرح. یہ یاد ہوگی سمجھے کہ آپ کو جو ہے نا عربی زبان پہ کمانڈ ہو جائے گا, حاصل کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل, بہت سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے, سارا کچھ کور کیا ہوا ہے. تو شیئن شیئن شیئن, کچھ نہیں, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت شیئن, میں نے کچھ نہیں کیا. ما فعلت شیئن, میں نے کچھ نہیں سمجھا. ما فہمت شیئن, میں نے کچھ نہیں خریدا. ما اشتریت شیئن. ہاں جناب, یاد رہے گا یہ. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, اور کسی کو نہیں کسی کو نہیں کسی کو نہیں. احدن احدن احدن, اس میں نہیں ہے وہ, یاد رکھیے اپنی میری طرف سے. میں نے کسی کو نہیں مارا. ما ضربت احدن, جملے لکھ کر رکھیے گا. ما ضربت احدن, میں نے کسی کو نہیں مارا. ما قتلت احدن, میں نے کسی کو گالی نہیں دی, مارا نہیں, کسی کو قتل نہیں کیا, میں نے کسی کو گالی نہیں دی. ما سببت احدن, سب سب گالی دینا, ہے نا. میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ما رأیت احدن, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت شیئن, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ما رأیت احدن. تو دونوں جملے یاد رکھیے گا. میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت شیئن. ہاں جناب ولی صاحب, میں نے کچھ نہیں دیکھا اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا. ایسا دونوں جملے یاد رکھیے گا. ما رأیت شیئا, میں نے کچھ نہیں دیکھا, بالکل نہیں. اکثر جو ہے نا انڈیا پاکستان میں یہی ہوتا ہے, دیکھتا ہے لیکن انسان بولتا ہے میں نے نہیں دیکھا, ہے نا. جرائم کو روکتا نہیں اور پھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو ہے نا. ما رأیت کا مطلب میں نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ کسی چیز کو نہیں دیکھا, کسی انسان کو نہیں دیکھا. ما رأیت شیئا ما رأیت احدن. ٹھیک ہے, اسی پہ ختم کریں. کمپلیٹ کر لیں. ہاں جناب, اچھا تو یہ سمجھ میں آ گئی. تو اب ہم جو ہے نا لفظ قرآن اور لفظ مصحف میں تو فرق آپ کو پتا آ گیا. یہی بتا رہے نمبر 16 کے اندر وہی بتا رہے. لفظ قرآن اور لفظ مصحف میں کیا ہے؟ قرآن دنیا میں ایک ہی ہے, لیکن قرآن کی کاپیز تو بہت ساری ملینس ہیں. تو اس کو قرآن نہیں کہیں گے, مصحف کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن ایک ہے کہ بہت سارا ہے؟ بتائیے گا. قرآن ایک ہے جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچایا ہے. وہ قرآن ایک ہی ہے, اس کو ہم القرآن کہتے ہیں. لیکن اس قرآن کی بہت ساری کاپیز ہیں دنیا میں, ملینس ہیں. تو ان کو قرآن 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 نہیں کہیں گے, مصحف کہیں گے اس کو ہم. تو ہم کہیں گے مجھے 5 قرآن چاہیے, تو ایسا نہیں کہیں گے. مجھے انا اريد 5 مصاحف, مجھے 5 کاپی, مجھے 5 کاپی چاہیے قرآن کی, تو کیا کہیں گے؟ اريد 5 قرآن نہیں کہیں گے ہم. اريد 5 مصاحف, اريد ایسا کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. 5 قرآن تو نہیں ملے, قرآن تو ایک ہی دنیا میں, آپ کو 5 قرآن کوئی نہیں دے گا. تو 5 قرآن نہیں کہیں گے, 5 مصاحف کہیں گے. تو وہی بتایا انہوں نے نمبر 16 میں کہ القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن وہی قرآن ہے. قرأت القرآن, میں نے قرآن پڑھا, ہے نا. احفظ القرآن, میں قرآن یاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھئی میرے پاس 3 قرآن کی کاپیز ہے, تو عندی ثلاثہ تو مصاحف کہیں گے, عندی ثلاثہ تو قرآن نہیں کہیں گے ہم. قرآن تو ایک ہے نا, لیکن قرآن کی 3 کاپی ہے میرے پاس. عندی ثلاثہ تو مصحف کی جمع مصاحف. کہیں گے کہ بھئی جو ہے نا وضعت المصحف علی المکتب, میں نے قرآن کو جو ہے نا ٹیبل پر رکھ دیا ہے. وضعت المصحف علی وضعت المصحف
میں نے قرآن کو رکھ دیا ہے. ترجمہ کریں گے قرآن کو, یعنی قرآن کی کاپی مراد ہوگی. وضاعت القرآن نہیں کہیں گے, وضاعت المصحف کہیں گے وہاں پر, وضع یعنی رکھنا. رکھنا. جی, وضاعت المصحف علی المکتب. اب کہیں گے اقرأ من المصحف, میں قرآن میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں. اقرأ من المصحف کا مطلب کیا ہوگا؟ میں قرآن میں قرآن میں سے دیکھ کر پڑھتا ہوں, قرآن سے پڑھتا ہوں مطلب قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہوں, یہ مطلب. اقرأ من المصحف. تو اقرأ من القرآن نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے ہم؟ اقرأ من المصحف. میں قرآن دیکھ کر پڑھتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ اقرأ من المصحف. اقرأ من المصحف کہیں گے, اقرأ من القرآن تھوڑی کہیں گے ہم. کلیئر ہے یہ؟ تو لفظ مصحف قرآن کے اندر. اور یہ نمبر 17 کی فرق کا مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. اچھا, یہ کہیں گے کہ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں, جیسے کہیں گے کہ صحیح صحیح, غیر و صحیح صحیح نہیں ہے نا, ہے نا. حاضر غیر حاضر, غائب غیر غائب, صحیح غیر صحیح. تو غیر کا مطلب نان, نان ہے نا. تو کہیں گے حاضر الورق مسطر, یہ جو پیپر ہے یہ مسطر ہے, سطر والا ہے. وہ حاضر الورق غیر مسطر, یہ جو پیپر ہے وہ غیر مسطر ہے نا, رول والا نہیں ہے. تو مسطر غیر مسطر, مسلم غیر مسلم. اردو میں کہتے ہیں نا غیر مسلم, وہی لفظ ہے نا یہ, مسلم وغیر مسلمین, مؤمن غیر مؤمن, کافر غیر کافر, ہے نا, مہندس غیر مہندس, ہے نا. اچھا, ھذا الخبر صحیح, یہ خبر بالکل صحیح ہے. اور ھذا الخبر غیر صحیح, یہ خبر بالکل صحیح نہیں ہے, یہ خبر صحیح نہیں ہے, یہ خبر صحیح ہے, یہ خبر صحیح نہیں ہے. ھذا الخبر صحیح, ھذا الخبر غیر صحیح. غیروں مضاف صحیح, غیروں کے بعد جو لفظ آئے گا مضاف الیہ ہوگا ہمیشہ. غیروں کے بعد جو لفظ آئے گا وہ, جیسے قبل اور بعد کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ کہتے ہیں نا, قبل اسبوع بعد اسبوع کہتے ہیں کہ نہیں. قبل کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ, بعد کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ. قبل اسبوع بعد اسبوع. اسی طرح مع کے بعد مع خالد, مع حامد, مع المدرس, مع کے بعد بھی جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ ہے کہ نہیں. اسی طرح لفظ غیر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ پڑھتے ہیں. غیر و صحیح, غیر و صحیح نہیں پڑھیں گے, غیر کے بعد بھی مکسور آئے گا, مضاف الیہ ہوگا وہ نا. تو خبر, ھذا الخبر غیر صحیح, ھذا الخبر غیر صحیح. تو اگر آپ کو یہاں پر یہ دو زیر نہ بھی لگائیں آپ تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. ھذا الخبر غیر صحیح نہیں پڑھنا آپ نے کبھی. اگر یہ حرکت نیچے سے اگر ہٹا دی جائے آپ کی, یہ دیکھ رہے کہ نہیں, صحیح کے نیچے کسرہ ہے دو, اگر یہ اگر آپ کو نہ لکھا جائے تو غیر صحیح نہیں پڑھنا آپ نے. اگلے سبق میں تو ہٹا دی جائے گی, اب بک 3 میں تو ہٹا ہی دیں گے, تو آپ غیر صحیح نہیں پڑھنا وہاں جا کے. غیر صحیح رول کیا ہے, لفظ غیر کے بعد جو لفظ آئے گا مضاف الیہ مجرور, ہے نا. یہ ہو گیا, یہ بس یہ لفظ دیکھ لیتے ہیں. مصحف ایک لفظ پڑھا ہم نے اس میں, قرآن کی کاپی کہتے ہیں, اس کی جمع مصاحف. قماش ایک لفظ پڑھا ہے کپڑے کے معنی میں, اس کی جمع اقمشہ. ضیقن ایک لفظ پڑھا ہے اس میں, تنگ, نیرو. مسطرن, سطر والا, لائن والا, رولڈ کوئی بھی چیز. غاب یغیب کا مطلب ابسنٹ ہونا, غاب یغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے, ابسنٹ ہونا. نمود ایک لفظ پڑھا ہم نے حلوہ, حلوہ کی جمع حلاوہ, حلوہ کی جمع مٹھائی کو کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں حلوہ, ہے نا. اردو میں جو ہے نا ہا کے ساتھ لکھتے ہیں, ہے کے ساتھ لکھتے ہیں حلوہ. اردو میں کیا لکھتے ہیں, ہے کے ساتھ لکھتے ہیں حلوہ. لیکن عربی میں جو حلوہ یا کے ساتھ ہوتا ہے, یہ الف ہے نا, الف مقصورہ ہے. حلوہ کی جمع حلاوہ. نموذج, نموذج کی جمع نماذج. نموذج کا مطلب ایگزامپل, نموذج کا مطلب ایگزامپل, سیمپل. سیمپل یا ایگزامپل دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. آخر, آخر کا مطلب another, اس کا مؤنث اخرى. سمجھ لیا آپ نے سارا کچھ. شیئن, شیئن کا مطلب شے, اردو میں کہتے ہیں آپ بڑی شے ہیں. تو شے کا مطلب یہی ہے, آپ لوگوں نے لے لیا ہوا ہے ہماری شے اور آپ اس کو بڑی شے بولتے ہیں پھر. اچھا, تو شیئن اس کی جمع اشیاء, شیئن کی جمع اشیاء. اشیاء یہ بھی غیر منصرف ہے. اب یہ آگے آئے گا سارے گروپ کو, آپ کو گروپ کے سارے ممبر آپ نے کو نہیں بتایا ہے اب تک, جو بتایا وہ ذہن میں رکھی صرف. تو شیئن کی جمع اشیاء جمع ہے اس کی. اشترا, اشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا, ٹو بائی سم تھنگ, ٹھیک ہے. صفن, صفن کی جمع کلاس یا صف, رو, رو کو بھی صف کہتے ہیں, ہے نا. اور جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, کلاس ہوتی ہے, فرسٹ اسٹینڈرڈ, سیکنڈ. تو الصف الاول, الصف الثانی, جماعت مسجد کے اندر جو صف ہوتی ہے, رو, پہلی صف, دوسری صف, یہ لفظ ہے. صف کی جمع صفوف, صف کی جمع صورتن. ایک لفظ پڑا ہے صورتن کا مطلب فوٹوگراف, فوٹوگراف, ہے نا. اس کی جمع صورن, صورتن کی جمع. اسمر ایک لفظ پڑا ہے, اسمر کا مطلب گندم, گم, گندمی کلر کا, براؤن, براؤن نہیں کہیں گے مطلب اس کو,
गंदम कलर का कहेंगे, है ना, लाइट ब्राउन कहेंगे, डार्क ब्राउन नहीं होगा वो, ब्राउन का ना गंदम कलर, व्हीट कलर, है ना। तो जी जी, असमर का मोहन्नस आता है समराउ, आपको तो पता है, अहमर का मोहन्नस हमराउ, है ना। तो ये रंगों के जितने नाम है सब उनका पैटर्न यही होगा मोहन्नस का, समरा, हमरा, बैदा, सौदा, जरका, सफरा। लेकिन ये गैर मुनसरिफ हो दोनों भी, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, दोनों भी गैर मुनसरिफ है। ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शक्लें गैर मुनसरिफ, ममनू मिन अस्सर्फ है, ममनू मिन गैर मुनसरिफ, ममनू मिन अस्सर्फ, ऐसा याद रखिएगा। ममनू मिन अस्सर्फ जब बोलेंगे तो याद होना चाहिए, नो तनवीन नो कसरा, है ना। और उनके मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह आपने तारुफ हो गया उनसे। अब जो है ना उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और सबको जो है ना मैसेज डालिए सारे मेंबर को। चले इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा 114 पर हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब जो है अगले हफ्ते हम दर्सुस साबे अशर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने आफियत से रखे। चलो अस्सलाम वालेकुम।